فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا ونشهد ان سيدنا حبيبنا ونبينا گونڈی میں یہ دعا کروائے تھے یہ مولانا گونڈی میں نا صلی اللہ علیہ وآله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ألف المسجد ألفه الله. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الإيمان إلا من يحب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام بھائیوں، عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کائنات کے ذرے ذرے کے براہ راست خالق اور مالک ہے۔ کائنات کا ہر ذرہ اپنے وجود میں، اپنی بقا میں، اپنے گھٹنے میں، اپنے بڑھنے میں، اپنی حرکت و سکون میں کسی اور کو تو نفع نقصان کیا پہنچائے، اپنی ذات سے اپنی ذات کو نفع نقصان پہنچانے میں بھی اللہ کا ہوتا ہے۔ اللہ خالق ہے، بنانے والا اللہ، باقی رکھنے والا اللہ، اور ایک دن آئے گا سب کو ختم کرنے والا بھی اللہ ہے۔ یہ ساری کائنات اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے، اللہ کی قدرت کا مظہر ہے۔ اللہ نے مخلوق بنائی ہے تاکہ خالق کو پہچانا۔ مخلوق کا تذکرہ مخلوق کے لیے نہیں، مخلوق کو بولنا خالق سمجھانے کے لیے ہے۔ یہ آسمان اللہ نے بنایا ہے، خود نہیں بنایا۔ زمین اللہ نے بنائی ہے، خود نہیں بنی۔ اسی لیے حضرت جی شاہ مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اللہ کرتے ہیں اپنی قدرت سے کرتے ہیں اور تنہا تنہا کرتے ہیں، اور سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر دیتے ہیں، اور سب کچھ مل کر اللہ کے بغیر کچھ بھی نہ کر سکتے۔ موسم کی تبدیلی اللہ لاتے ہیں، صبح ٹھنڈی لگے، دن کو گرمی لگے۔ یہ گرمی سورج کے نکلنے سے نہیں ہے، اور یہ ٹھنڈی سورج کے ڈوبنے سے نہیں ہے، اور یہ ٹھنڈک موسم کی وجہ سے بھی نہیں ہے، اللہ کے ارادے سے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، آج مسلمان اس دھوکے میں پڑا ہوا ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ نے آسمان بنایا، اب قدرت میں آسمان، اللہ کی قدرت آسمان میں ہے، چاند و سورج بنا دیا، بنایا تو اپنی قدرت سے۔ مسلمان اس دھوکے میں ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ سورج میں اللہ کی قدرت ہے۔ اسی طرح زمین اللہ نے بنائی ہے، اناج کے اگانے میں اللہ نے اس کی تاثیر اپنی قدرت سے بنائی۔ اب مسلمان یہ سوچ رہا ہے کہ اللہ کی قدرت زمین کے حوالے ہو گئی۔ درخت تو بنائے ہیں، پھل نکل رہے ہیں، آدمی مسلمان کہتا ہے اللہ نے بنایا ہے، اللہ نے اس میں قدرت ڈال دی۔ ماں کی چھاتی ہے، دودھ آ رہا ہے، انسان مسلمان یہ سمجھ رہا ہے کہ ماں کی چھاتی میں قدرت ہے، گائے اور بھینس کے تھن میں دودھ نکلنا، اللہ کی قدرت اس میں آ گئی۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، سب سے بڑی بھاری مصیبت مسلمان پر جو آئے گی وہ قبر میں آئے گی، کہ وہ چیزوں کے اندر قدرت سمجھ رہا تھا، تو یہ سمجھ رہا تھا
کہ اللہ نے بنایا تو ہے لیکن اللہ کی قدرت چیزوں میں ہے. اب جب فرشتہ پوچھے گا من ربک، فرشتہ پوچھے گا من ربک، بتا تیرا پالنہار پروردگار رب کون ہے، تو یہ پریشان ہو جائے گا. کیونکہ چیزوں میں اللہ کی قدرت کو جوڑ کر آیا ہے. یہ بھاری مصیبت آئے گی کہ قبر کے 3 سوالوں کا جواب نہیں دے پائے. یہ ہمارا آپ کا معاملہ ہے. کہنے والے اور سننے والے اس پر ذرا چوکن نہ ہو جائیں. ایسا مت سمجھنا ایک بیان ہو رہا ہے اور آپ سن رہے ہیں. یہ میری اور آپ کی ذات سے تعلق ہے. ہم اور آپ سمجھ رہے ہیں. اگر اللہ کی قدرت زمین میں ہوتی اور زمین میں اللہ قدرت کو دے دیتے تو زمین جب چاہتی اناج اگاتی. ہر وقت کیوں نہیں اناج اگ رہا؟ درخت سے پھل، جب درخت چاہتا اس میں سے پھل نکلتا کہ بھئی اللہ کی قدرت اس میں ہے تو پھر کیوں نہیں لگاتار پھل دیتا ہے؟ سال میں 1 مرتبہ کیوں درخت پھل دیتا ہے؟ ماں کی چھاتی سے ماں جب چاہتی دودھ نکالتی، لیکن ماں کی چھاتی میں دودھ نہیں، قدرت نہیں، اللہ کے چاہنے سے وہ آتا ہے. گائے بھینس کی چھاتی میں اس کے تھنوں میں قدرت نہیں. اگر وہ چاہتی، اگر قدرت اس کے تھن میں ہوتی تو جب چاہتی گائے بھینس اس میں سے دودھ نکلتا. سورج جب چاہتا نکلتا. حالانکہ سورج پابند ہے، چاند پابند ہے، آسمان پابند ہے، زمین پابند ہے. تمہارے دوست کے پاس بیٹھے ہیں. بات سمجھنا ہے. یہ اجتماع ہماری ذمہ داریوں کو سمجھنے کے لیے، یہ اجتماع ہمیں مخلوق سے خالق کی طرف، اسباب سے اعمال کی طرف اور دنیا سے آخرت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہے. ہمارا رخ بدلنا چاہیے. اتنا بڑا مجمع، اتنی قربانیوں کے بعد نہ جانے کتنی جماعتوں نے جان مارا ہے، کیسی قربانیاں دی ہیں. کہاں کہاں سے جماعتیں آ کر قربانی دیتی ہے، جان مال لگاتی ہے. اس کے بعد اتنا بڑا مجمع متوجہ ہوتا ہے. تو یہاں آنا ایک بہت بڑی ذمہ داری کو سمجھنے کے لیے ہر فرد امت کی ذمہ داری ہے. یہ بات نہیں ہے کہ جنہوں نے جماعتوں میں وقت لگایا بس انہی کی ذمہ داری. ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. اللہ کرتے ہیں، اپنی قدرت سے کرتے ہیں، تنہ تنہا کرتے ہیں کیونکہ اکیلے ہیں. قل هو اللہ احد. اے نبی جی یہ شاہی فرمان سب کو سنا دے، اللہ اکیلا ہے. اللہ اکیلا ہے. دیکھو بات سننا، بات چیت کریں گے نا درمیان میں تو بات پوری سمجھ میں نہیں آئی. پورا بیان وقار سے، سکون سے، دھیان سے، عظمت سے لے. اللہ کی قدرت اللہ کی ذات میں ہے. اللہ جب چاہتے ہیں اپنی قدرت سے کرتے ہیں. یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید. جو چاہے کرے اور جب چاہے فیصلہ کر دے. ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن. اللہ چاہے تو ہو جائے اور اللہ نہ چاہے تو کچھ بھی نہ ہو. سب کچھ مل کر اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا اور اللہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کرتے ہیں. اللہ کی ایک صفت خالق ہے. ساری دنیا کے لوگ چیزوں سے چیز بناتے ہیں. دھیان دینا بات. ساری دنیا کے لوگ چیزوں سے چیز بناتے ہیں اور اللہ بغیر چیز کے چیز بناتے ہیں. آپ دیکھ لو، آسمان نہیں تھا، آسمان بنایا. زمین کا ذرہ نہیں تھا، اتنی بڑی زمین بنائی. پہاڑ کا کوئی کنکر نہیں تھا، اپنی قدرت سے بڑے بڑے پہاڑ بنائے. سمندر کا قطرہ نہیں تھا، اللہ نے ڈھاٹے مارتا ہوا یہ موجوں کا اٹھنا اتنا بڑا سمندر اپنی قدرت سے بنایا. کوئی انسان نہیں تھا، نہ آدم ذات. اپنی قدرت سے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا اور آدم علیہ السلام کی اولاد کو نطفے اور قطرے سے بنایا. سارے انسانوں کو اللہ نے اپنی قدرت سے ذرہ برابر چھوٹا سا قطرہ. السلام علیکم. اللہ کرتے ہیں اپنی قدرت سے کرتے ہیں.
اللہ کی قدرت کو پہچاننا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. ہاں ماشاء چیزیں میں ہندو میں ہو پہلے ہی جائے, جنت میں ہو. اسباب میں رہتے رہتے, اسباب کو دیکھتے دیکھتے, اسباب کو سنتے سنتے, آپ ہو ہی اسباب کو نہیں, بولتے بولتے, اسباب کا یقین کب دلوں میں اتر جاتا ہے مسلمان کو پتہ نہیں چلتا, اور اسباب کے یقین کے ساتھ مرتا ہے اور قبر کے سوال کا جواب نہیں دے پاتا. شربت بانٹ رہا تھا. یہ میرے اور آپ کے ساتھ ہونا ہے. بہت بھیانک گھاٹی ہے, اچھا اچھا ہر ایک کا سخت امتحان ہے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ کرتے ہیں اپنی قدرت سے کرتے ہیں, لیکن انسان کے لیے امتحان کے لیے, یہ مسلمان کے امتحان کے لیے ذرا چھپا کر کرتے ہیں. سمجھنا, اللہ کرتے ہیں اپنی قدرت سے کرتے ہیں, لیکن اپنے بندوں کے امتحان کے لیے ذرا چھپا کے کرتے ہیں. یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, بات کو بہت اچھے سے سمجھا رہے ہیں, لوگ چیزوں سے چیز بناتے ہیں اور اللہ بغیر چیز کے چیز بناتے ہیں. اللہ کے بنانے کا جو نظام ہے وہ اپنے بندوں کا امتحان ہے. جس کو نکلنا ہے میٹرو سے نکل دے گا. اینٹ بنانا ہو تو مٹی ہو, سانچا ہو, سکھایا جائے, تپایا جائے. 10:30 بجے کے بعد سے میٹرو فری ہے. کرسی بنانا ہے, پلاسٹک لاؤ, لوہا لاؤ, لکڑی لاؤ, چیزوں سے بنا رہے چیز, لاسٹ اسٹاپ. چیزوں سے چیز بنا رہے. لوہے سے موٹر سائیکل, کار بنا دی, بس بنا دیے, ٹرک بنا دیا, ٹرین بنا دیا. لوگ چیزوں سے چیز بناتے ہیں اور اللہ اپنی قدرت سے بغیر چیز کے چیز بناتے ہیں. امتحان کے لیے چیزوں میں چیز بناتے ہیں. مٹی سے آلو نہیں بناتے, لوگ مٹی سے اینٹ بناتے ہیں. اللہ مٹی میں آلو بنا رہے, گاجر بنا رہے, مولی بنا رہے, مونگ پھلی بنا رہے, شلجم بنا رہے. دیکھو کتنی سبزیاں, جگہ بھی نہیں ہے رات میں. یہ چھپا کر رہے ہیں تاکہ انسان کا امتحان ہو. سمجھا گیا. ابھی انسان کسان زمین کھودتا ہے, اللہ دکھاتے ہیں نہ زمین میں کوئی رنگ ہے, نہ زمین میں کوئی سانچا ہے, نہ زمین میں کوئی کلر ہے, کچھ نہیں ہے. لیکن دیکھو مولی نکل رہی ہے سفید, گاجر نکلے نارنگی کلر, لال کلر. اللہ کی قدرت دیکھو, اللہ کرتے ہیں اپنی قدرت سے کرتے ہیں, لیکن بندوں کے امتحان کے لیے چھپا کر کرتے ہیں. اسی لیے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب مسلمان آنکھوں کے دیکھے کا انکار کرے گا تب جا کر اس کا یقین بنے گا. اگر آنکھوں کے دیکھ کر دیکھے, آنکھوں کے دیکھے کو سوچے گا, اسی کو سنے گا, اسی کو بولے گا, تو یہ آنکھوں کے دیکھنے سے غلط یقین بن جائے گا. غلط یقین, غلط تاثر. حضرت نے فرمایا نا رات کو کہ غلط تاثر دل میں آ گیا تو آدمی اس تاثر کی وجہ سے اس چیز کا غلام اور بندہ بن جاتا ہے, اس کا محتاج ہو جاتا ہے. صحابہ سب سے پہلے اس بات کی محنت کرتے تھے کہ جہاں جہاں سے ہوتا ہوا دکھائی دکھتا تھا اس کا انکار کرتے چلے جائیں. ہمارا جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ, سب بولو. یہ کلمہ اسی بات کی دعوت ہے کہ مخلوق جہاں جہاں نظر آ رہی سارے معبود کا انکار کرو. کوئی الہ نہیں, کوئی معبود نہیں, کوئی جی لگانے کے لائق نہیں, کوئی قابل اعتماد نہیں, کوئی امید کے قابل نہیں, کوئی بھروسے کے لائق نہیں, کوئی جی لگانے کے لائق نہیں. ایک اللہ ہے جو معبود حقیقی ہے, سر جھکانے کے قابل ہے, جس کے آگے سر جھکایا جائے, جس سے جی لگایا جائے, جس سے محبت کی جائے, جس پر اعتماد کیا جائے, جس سے امید لگائی جائے, اسے اللہ کی ذات ہے. کہاں بچھاؤ گے؟ اللہ کی قدرت ہے. بچھا لو, ابھی نہیں تو وہ بھی چلے ساری مخلوق کے اندر اللہ کا تعارف ہے. ابھی بچھا لو. اللہ کی قدرت سے کر رہے ہیں. سمجھا رہے انسانوں کو کہ مخلوق کو دیکھ کر اپنے خالق کو پہچانو, اپنے رب کو پہچانو, رب کا تعارف کرو. اللہ اکبر, اللہ ہی سب سے بڑے ہیں.
सारी मखलूक छोटी है। जिब्रील सलाम जो कद व क़ामत है उनका जी, तातो सरा में पैर, आसमानों से ऊपर सर, दो पर खोल दे तो सारी दुनिया को अपने दो पैरों में छुपा ले। ये जिब्रील की बड़ाई नहीं है। अच्छा, जिब्रील इतना बड़ा है तो इसका बड़ा बनाने वाला कितना बड़ा है? अब मुझे तो कुछ नहीं आइडिया भाई। और अल्लाह की कितनी आज़मत जिब्रील अलैहिस्सलाम के दिल में, और कितना खौफ और डर जब कोई हुक्म के लिए अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं जिब्रील, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम शुक्र के, घबरा के एक छोटे से परिंदे के बराबर हो गए। सब खाए वो होगा ना, टोकन मिला अल्लाह की कुदरत है। बोले टोकन की भी जरूरत नहीं, आज ही खाली दोपहर में अल्लाह ने अपनी कुदरत से सारी कायनात को बनाया, कायनात के जर्रे जर्रे को बनाया ताकि अपने बंदों का इम्तिहान ले। फिर आएगा। आप अभी जाएगा तो कल फिर क्यों आएगा? इसीलिए सबसे पहली मेहनत सारे मुसलमान की जिम्मेदारी अल्लाह की बड़ाई बोली जाए, तो वो सब बोलेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह की बड़ाई बोले। दिन भर हमने दुकान पर, तिजारत में, नौकरियों में, ओहदों में, जिन जिन शोबों में हम फंसे हुए हैं, घंटों वहां चीजों को बोला है। एक जुल्मत, एक अंधेरा हमारे दिल पर छाता है। हम मस्जिद के माहौल में आकर कम अज कम हर मुसलमान जितना वक्त उसने बाजार को, दुकान को, तिजारत को, खेतीबाड़ी को, नौकरी चाकरी को दिया है, इंसाफ की बात यह है, ये मैल, ये जुल्मत, ये दिलों पर पड़ा हुआ अंधेरा मस्जिद में आकर इस मखलूक का इनकार करें। अभी तो 10 बजे 12 उनका थोड़ी खुरुच खुरुच कर ये गंदगी रोजाना निकल जाए। बोला अरे उलमाए करम मौलाना साहब भी बयान किया। उलमा करम ये मखलूक का तासुर दिल के अंदर है। डर रहा है आदमी, खयालात से डरा हुआ है, साया से डरा हुआ है, कहीं कुछ ऐलान हो जाए, कोई बात कह दी जाए, ये खौफ कर रहा आवाज है। नहीं आ रही थी। आएगा। मखलूक का तासुर जी में हमारे लिया। वहाँ बयान हो रहा था वो यहाँ आवाज नहीं आ अच्छा रही। ऐसा है क्या? अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम सबसे पहला ये काम करते हैं, सारी मखलूक का इनकार करते हैं। अल्लाह ने लगातार नबियों को भेजा, सुम्मा अरसलना रसूलना ततरा, लगातार अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए। कौम समा पर 13 नबी आए और अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक बात मुश्तरक सब में, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू। ऐ दुनिया के बसने वाले इंसानों, अपने यकीन को सही, अपने दिल का यकीन सही बना लो। किसी को दे दूं? मखलूक का तासुर तब निकलेगा जब मखलूक का इनकार करना सीखेंगे। देखो बहुत ध्यान से सुनना इस बात को, और दावत के माहौल में दावत हो। इसी इज्तिमा गाह में जब बयान खत्म हो जाया करे, आपस में दावत दिया करें। ये दानिश मखलूक का इनकार करना सीखें। सुन, दुकान में आप रोजाना जा रहे हैं और आप दुकान का इनकार करो, अल्लाह मैं दुकान से नहीं पलता, बोलने वाले आप हैं। नौकरी का इनकार करो, मैं नौकरी से नहीं पलता, पालने वाला अल्लाह है। तिजारत का इनकार करो, तिजारत से माल और नफा नहीं, नफा और माल देने वाला अल्लाह है। दवा हाथ में लो और दवा इसलिए खाओ तो सुन्नत अमल है, लेकिन दवा से कहो तू शिफा नहीं देती, मेरे नबी का तरीका है इसलिए मैं दवा खा रहा हूँ। शिफा देने वाला कौन बोलो? शिफा देने वाला अल्लाह है। तू पिटेगा भी। वैदा मरस तो फहुवा यशफीन, कुरान हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मेरे से पिटेगा भी ये। जब मैं बीमार होता हूँ तो शिफा अल्लाह देते हैं। हाँ बाबू, अल्लाह की कुदरत से होता है, अल्लाह के इरादे से होता है, कोई कुछ नहीं कर सकता। नफा नुकसान का मालिक अल्लाह, इज्जत जिल्लत देने वाले अल्लाह। असबाब और चीजों से नहीं पलता आदमी, असबाब और चीजों में हिफाजत नहीं है, अल्लाह के चाहने से हिफाजत आती है। जैसे माँ के पेट में 3 अंधेरियों में अपने बच्चे को बनाया है, यख़्लुक़ुकुम फ़ी बुतूनि उम्महातिकुम, अल्लाह ने इस बच्चे को अपनी कुदरत से बनाया है, माँ के पेट में 3 अंधेरियों में बनाया है, और एक नापाक कतरा, छोटा सा जर्रा उस पर बनाया है। एक सिफत है अल्लाह की, मुसव्विर, वल्लज़ी युसव्विरुकुम फ़िल अरहाम कैफ़ यशा। तो बोले बोलना चाहिए ना सीधा। अल्लाह की एक सिफत है, बड़ी खूबी।
اللہ کی قدرت سے بناتے ہیں. ساری دنیا کے آرٹسٹ اور تصویر بنانے والے ان کو آلات چاہیے, کشادہ جگہ چاہیے, اور اللہ ایسا مصور ہے کہ پانی پر اس گندے قطرے پر اتنے خوبصورت انسانوں کی شکل بنایا ہے. آپ دیکھو, ہر آدمی گندے قطرے سے بنا ہے. اپنی ابتدا کو سوچا, آدمی اپنی ابتدا کو سوچا کرے. ہر عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. آدمی غور تو کرے, کوئی تذکرہ نہیں تھا, کوئی جانتا نہیں تھا, غذاؤں میں بکھرا ہوا تھا, غذا بھی وجود میں نہیں تھی. اللہ کے ارادے سے غذا, پھر ماں باپ نے اس کو کھایا, پھر ابا کے ریڑھ کی ہڈی میں اور ماں کے سینے کی ہڈیوں میں پہنچا, اور پھر وہاں سے ماں باپ کی شرمگاہ کے راستے سے انسان مادر رحم میں پہنچا. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. اللہ کی قدرت کو غور کرو, پھر انسان کو سب سے خوبصورت اللہ نے بنایا. 18,000 سے زیادہ مخلوقات ہیں, سب نے خوبصورت انسان بنایا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. سب سے خوبصورت. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جو بھی آدمی جب بھی اپنے آئینے میں چہرہ دیکھتا ہے تو پھر اس کا جی نہیں چاہتا کہ ایک مرتبہ دیکھ کے ہٹ جاؤں. دائیں بائیں اوپر نیچے چلتے ہوئے بڑا شیشہ مل جائے تو کھڑے ہو کر دائیں بائیں دیکھ رہے. اس کو اعتراف ہے کہ اللہ واقعی سب سے خوبصورت تو نے مجھے بنایا. اللہم انت احسنت خلقی فاحسن خلقی. اللہ نے انسان کو سب سے خوبصورت بنایا. پھر عزت بھی انسان کو اللہ نے بخشی. سب سے بڑا شرف انسان کو ملا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. سب سے زیادہ شرف اللہ نے انسان کو بخشا. ساری مخلوق اپنی روزی لینے پر آئے تو اپنا منہ نیچے کرے, اپنی چونچ نیچے کرے. جانور بھی اتنا بڑا اونٹ, اتنی بڑی گردن, لیکن اپنی روزی لینے کے لیے منہ زمین پر لائے. پرندے اپنی چونچ نیچے لائے, لیکن یہ انسان جب اپنی روزی لیتا ہے تو اپنے ہاتھ کو آگے بڑھاتا ہے. جی, یہ پھل ہو, یہ اناج ہو, یہ سبزی ہو, یہ کھانا ہو, ہاتھ میں پکڑتا ہے, آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. گرم ٹھنڈا ہاتھ میں بتا دیا, آنکھوں نے بتا دیا اچھا ہے خراب ہے, ناک سے سونگ لیا خوشبو اچھی ہے بدبودار ہے, سڑ تو نہیں گیا, زبان سے چکھ لیا کیسا ہے, سادہ ہے, نمکین ہے, کھٹا ہے, میٹھا ہے, کڑوا ہے. دیکھو اللہ کی قدرت. کیوں یہ انسان صرف اللہ کے آگے سر جھکائے, اپنے اللہ کی مخلوق کے آگے سر نہ جھکائے. ساری مخلوق روزی لینے کے لیے سر جھکائے, اور یہ انسان اپنے سر کو اللہ کے علاوہ کسی کے آگے نہ جھکائے. کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اللہ کا فیصلہ ہے یہ کہ بندہ صرف اللہ کے آگے سر جھکائے, اللہ کی بندگی کرے. انسان کی عبدیت کا بڑا مظہر و نماز ہے. جب بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو یہ اس کے لیے بڑا شرف ہے کہ اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا. یہ انسان کو اتنا اعزاز کیوں ملا ہے؟ کیونکہ اللہ نے اعلان کیا انی جاعل فی الارض خلیفہ, انی جاعل فی الارض خلیفہ. میں نے اپنے بندوں کو اپنی زمین پر اپنا خلیفہ بنایا. اللہ اکبر, سب بولو اللہ اکبر. اللہ کی ذات بڑی ہے, اللہ نے بنایا ہے اور اپنے کام کے لیے بندوں کو پیدا کیا ہے, اپنے تعارف کے لیے بندوں کو پیدا کیا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. علماء نے لکھا ہے لِيَعْرِفُونَ. انسان اور جنات کو اللہ کے تعارف کے لیے پیدا کیا. انسان خود غور کرے اپنے بدن پر. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. تم اپنے اندر کیوں نہیں غور کرتے؟ جس طرح اللہ تعالیٰ نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احکامات دیے ہیں تو اس کا طریقہ بھی بتایا ہے. وضو دیا، وضو کا طریقہ، نماز دیا، نماز کا طریقہ، روزہ دیا، روزے کا طریقہ. صوموا لرؤیتکم وافطروا لرؤیتکم. چاند دیکھ کر روزہ رکھنا شروع کرو اور چاند دیکھ کر افطار کرو. تو آپ سوچو، جس اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے اور اپنے نبی کے راستے سے اس کے طریقے بتلائے، تو بڑا حکم ایمان کا، ایمان کے لانے کا بڑا حکم. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. آپ ایک بات کو غور کیجیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی کو نماز دی ہے اور نبی کو نماز کے طریقے سے ہی نماز پڑھنی ہے، اور یہ بات آپ نے ان لوگوں سے کہا ہے جو آپ کے ساتھ رہتے تھے. صحابہ صحبت سے ہے، آپ کے ساتھ رہنے والوں کو صحابی کہتے ہیں. ایمان کی حالت میں جنہوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ وقت گزارا، آپ کو دیکھا ہے، وہ صحابی ہیں. اور صحبت کا دین پختہ ہوتا ہے، عمل سے عمل زندہ ہوتا ہے، محنت سے محنت زندہ ہوتی ہے. بہت اچھے سے ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے. تو سب بتاؤ، نماز اللہ کا حکم ہے تو نماز کا طریقہ اللہ کے نبی بتا رہے ہیں. ایمان اللہ کا حکم ہے تو سب بتاؤ ایمان کا طریقہ اور ایمان کی محنت کوئی اور بتائے. آج مسلمان کو مسلمان ہونے کے خیال میں، آج مسلمان کو مسلمان ہونے کے خیال میں ایمان کی محنت اور دعوت سے روک دیا ہے. مسلمان، میں تو مسلمان کی اولاد ہوں، اپنا دادا پردادا سب مسلمان، اب مجھے کیا محنت کرنا چاہیے؟ مقدر کی روزی پر غیر بھی اپنا جملہ نکالتا ہے تو مالک کی مرضی، مالک نے جو مقدر رکھا ہے وہی ملے گا. آج مسلمان بھی اس جملے کو ہو گیا. لیکن جب روزی کا مسئلہ ہے تو پھر یہ محنت کرنے کو شرط قرار دیتا ہے. بیٹا محنت نہیں کرو گے تو کیسے کماؤ گے؟ ہم نے اپنے دار پسینے کی کمائی سے کما کر دیا ہے. بھول گئے اللہ اپنے پروردگار کو، اپنے پروردگار کو، اپنے پرورش کرنے والے کو، اپنے روزی دینے والے کو بھول گئے. 4 مہینہ نطفہ لوٹنا ڈھانچہ، اس کی شکل بنی، ہاں اس کی پلکیں، دانت کی سیٹ، زبان، ناک کے سراخ، کان کے سراخ، اس کی شریان، اس کے احسان. 4 مہینے بن رہے ہیں، کوئی منہ نہیں ہے، کوئی حرکت نہیں ہے، کوئی ہاتھ منہ بنا نہیں ہے. آپ سوچو تو صحیح، وہ اللہ کی قدرت دکھا رہا ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر بند کوٹھی ہے تو بڑھتا چلا جا رہا ہے. کہاں سے بڑھ رہا ہے؟ غور تو کرے انسان، اپنی خلقت پر غور کرے، اپنی ذات میں غور کرے، اللہ کی قدرت کو سوچے. پھر 5 مہینے اس کو روح کے ساتھ ماں کو پیٹ میں پال کے دکھایا، منہ سے کھایا نہیں، ہاتھ چلایا نہیں، کوئی چیز باہر سے لی نہیں، اور یہ انسان وہ زندہ ہے. 5 مہینے ماں کے پیٹ میں انسان زندہ ہے. اور قیامت کا دن، قیامت دن، حادثے کا دن، سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آخرت کو بیان کرتے ہوئے گھبراتے ہیں. یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا دن. اتنا بڑا بھیانک دن ہے. اور وہاں کوئی ڈاکٹر نہیں، کوئی انجینئر نہیں، کوئی ٹیچر نہیں، کوئی ڈرائیور نہیں، کوئی کمائی کا ساز و سامان نہیں، تجارت نہیں، کھیتی باڑی نہیں، دکان، نوکری، ڈگری، عہدہ، کچھ نہیں. مادر صاحب بریلا کھڑے ہوئے ہیں، سارے انسان ہیں، اگلے پچھلے سب کو جمع کر لیا. لمجموعون الی میقات یوم معلوم، سب کو جمع کر لیا. سارے انسان کو جمع کریں گے اللہ. یہاں تو پنڈال ہے، کچھ نہ کچھ عافیت ہے، وہاں تو سورج 1 میل پر ہوگا، بھیجا پکے گا، ناک کے راستے سے پگھل کر بہے گا،
हांडी में पकने वाली चीज की तरह भेजा पकड़ा है। गुनाहों के बकदर आदमी पसीने में शराबोर है, टखने तक, घुटने तक, कमर तक, सीने तक। आपने मुंह की तरफ इशारा करके बताया यहाँ तक के ऐसी भयानक गर्मी हो। और अल्लाह जलाल है। आप सोचो तो सही, ये 50,000 साल कौन पाले, कौन खिलाएगा? बगैर खिला के पैर भी दिखाएंगे। और आज इंसान 50 साल जिंदगी में ये फिक्र कर रहा है कि मैं करता हूँ तो होता है। ये बच्चों से, ये बीवी से अपना तारुफ कराता है, अपने मालिक की हकीकी का तारुफ नहीं कराता। तो ये बीवी बच्चे बेवफा बन जाते हैं। जब इनका ताल्लुक अल्लाह से जोड़ोगे, इनको वफादार बनाओगे, अल्लाह के ताबे करोगे, अल्लाह के नबी के ताबे करोगे, तो फिर ये लोग माँ बाप औलाद इनमें जोड़ होगा, बरकतें होंगी। अभी सुबह जो 10 बजे से बयान था आपके वहाँ पे, इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के मंजर को समझाया है। खतरनाक दिन आने वाला है और साइंस की इंतहा ये दज्जाल पर पहुंचेगी। ये उसी रुख पर है। बहुत ध्यान से सुनना, ये सारी बात दुनिया की सारी टेक्नोलॉजी इस बात की तरफ है, सारा साइंस कि लोग चीजों से चीजों को जोड़ना सीखे, मखलूक को मखलूक से जोड़ना सीखे, असबाब से असबाब को जोड़ना सीखे। मुसब्बिबुल असबाब, जो इंसान का बनाने वाला, जो अल्लाह है, जो खालिक है, जो मालिक है, जो राज़िक है, उसको भूल कर इंसान जिंदगी गुजार रहा है और ये दहरियत की तरफ जा रहे हैं। नऊज़ुबिल्लाह, अल्लाह की जात के इनकार की तरफ जा रहे हैं। अब हमारा माहौल ऐसा हो गया, इतनी जुल्मत, इतनी अंधेरियां, हम मुसलमानों के दिल भी इस जुल्मत से पूरे भरे हुए हैं। कर रहा है स्टेटस, नमाज पढ़ रहा है देखा ही नहीं, लेकिन मुसलमान को यकीन नहीं मेरी नमाज से मसलहत हुई। रोजा रखता है, इसको यकीन नहीं रोजा मेरे तकवे का जरिया है। ज़कात देता है, इसको यकीन नहीं कि ज़कात दे दिया मेरा माल अल्लाह की हिफाजत में आ गया। हज करता है, इसको यकीन नहीं कि मुझे हिदायत मिले। कुरान पढ़ता है, इसको यकीन नहीं कि कुरान पढ़ने से हिदायत मिले। है मुसलमान, है अमल पर, लेकिन ईमान की मेहनत को छोड़ने की वजह से ये मुसलमान ऐसा इतने में पड़ गया, अपनी आखिरत को भूल गया, अपनी मौत को भूल गया, भयानक घाटी कब्र को भूल गया। तो परसों आया था ना, इसीलिए हज़रत शाह मोहम्मद इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, मग़ीबात के तज़किरे किया करो, इससे गैर का यकीन बनता है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को पूछो, आपका ईमान जो ऐसा जबरदस्त बन गया, आपके अंदर ये खूबियां पैदा हो गई, वो कहाँ से आई है? आपने फरमाया उमर, जानते हो कब्र में जाओगे तो तुमसे सवाल होगा, तुमसे सवाल होगा, क्या जवाब दोगे? पूछा हुजूर, आदमी को कब्र के अंदर होश होगा? देखो इस दीवाने को बिठा दो, इसको बता, मेरी शराबत के लिए बता, इसको पानी बोतल ले, बता इसको कब्र के अंदर सवाल होगा तो क्या जवाब दोगे? हज़रत उमर ने पूछा रज़ी अल्लाहु अन्हु, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आदमी को कब्र में होश होगा? आपने फरमाया हाँ, अगर होश ना होता तो सवाल कैसे हो? कोई समझ में हज़रत उमर कहने लगे, ठीक है फिर तो कब्र में मैं जवाब दूंगा। आपने फरमाया, जानते हो ऐसे फरिश्ते आएंगे, बिजली की चमक उनकी आंखों में, उनकी आवाज में बिजली की कड़क, उनके बाल इतने लंबे, उस पर चलकर आएंगे, दांत इतने बड़े कि कब्र की मिट्टी अपने दांतों से लगाएंगे, और उनके पास एक हथौड़ा होगा, इतना वजनी होगा, सारे मीना के लोग मिलकर उस हथौड़े को हिला नहीं सकते। आपके हाथ मुबारक में जो फदाइल की जो तालीम थी ना, जो अल्लाह के वादे सुनाए जाते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची खबरें सुनाई जाती थी, वो तालीम के हल्कों से दिल बदलता था, मखलूक का तासुर निकलता था, खालिक का तासुर दिल में आता नहीं है। कोई रमजान में तो मैं अच्छा, इस रमजान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात समझाई।
آپ کے ہاتھ مبارک میں چھڑی تھی، آپ نے اس کو ہلا کر بتایا۔ صحابہ آپ کے تعلیم کے حلقوں میں باادب بیٹھتے تھے۔ آج ہماری مسجد میں تعلیم ہے، ہمارے گھروں میں تعلیم ہے، مستورات کے لیے ہفتواری تعلیم ہے اور اللہ کے راستے میں نکل کر تعلیم ہے، لیکن میرے دوستوں اور بزرگوں ہمارے تعلیم کا کیا حال ہے؟ ایسے آلات ہمارے ہاتھوں میں ہیں، ہم مسجدوں میں نماز سے پہلے ان حالات میں، نماز کے بعد ان حالات میں، سب بتاؤ ہماری نماز منہ پہ نہیں ماری گئی تو کہاں ماری گئی؟ ہم نے نماز پڑھی ہے، نماز منہ پہ مار دی گئی، نماز ادھر دی ہے اور نماز بدوا دے رہی۔ اے اللہ، اس کے فلاں سبب کی وجہ سے اس نے مجھے برباد کیا، تو بھی اس کے فلاں سبب کو برباد کر۔ دکان ہے، تجارت ہے، کھیتی باڑی ہے، عہدہ ہے، ڈگری ہے، نوکری ہے، یہ حالات ہیں۔ کھانے کی محنت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مرد محنت کرے تو مرد کا ایمان بنے، کوئی بہن، کوئی ماں، کوئی بچی وہ ایمان کی محنت کرے تو اس کا ایمان بنے۔ امت کے تینوں طبقے پر ذمہ داری بیک وقت ہے، مرد، عورت اور بچے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے فرمایا، عمر قبر میں فرشتے آئیں گے، یہ سوال کریں گے، من ربک یا عمر، سوال کریں گے تو تم کہو گے ربی اللہ، میرا رب تو اللہ ہے۔ فمن ربکما، تم دونوں بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ فرشتے ایک دوسرے سے کہیں گے بات سمجھ میں نہیں آ رہی، عمر ہم سے قبر میں سوال کرنے آیا، یہی تو عمر سے سوال کرنے آیا۔ یہ ایمان کا کمال کہاں ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، ایمان کے حلقوں میں بیٹھتا ہوں، مسجد میں ایمان کے تذکرے کرتا ہوں، مسجد میں اللہ کی بڑائی آخرت کے تذکرے کرتا ہوں، اس سے میرا ایمان بڑھتا ہے۔ اپنی نگرانی میں صحابہ کو ایمان کی محنت میں لگایا، آج مسلمان اس محنت کو پوچھتا ہے پتہ نہیں کہاں سے ہے۔ یہ غلط ہے، تیرا غلط ہے، میں پہلے میسج کیا، آدمی نہیں جانتا ہو تو پوچھ لے، یہاں سے دیکھ پہلے میسج کیا، نہیں معلوم ہے تو سمجھ لے، لیکن اپنے آپ کو کامل اور مکمل کیوں سمجھے؟ اب میں آپ کو صحابہ اٹھا کے دیکھو، تیسری جلد کے اندر لگاتار ایمان کے حلقے، مجالس الایمان، نماز کے اعمال، مسجد میں اعمال، لماذا بنیت المساجد وماذا كانوا يفعلون فيها، مسجدیں کیوں بنائی جاتی تھی، اس میں کیا اعمال کرتے تھے؟ میرے محترم بزرگوں، ذرا ایک ایک چیز پر غور کرتے چلے جائیں۔ اللہ کے ذکر کے حلقے، مسجد میں قرآن پاک کی تلاوت کے حلقے، مسجد میں دعاؤں کے حلقے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، لوگ دعاؤں میں لگے تھے، ہماری طرح نہیں، ہماری تو نگاہیں چیزوں کی طرف اور ہاتھ ہم ہلا رہے ہیں اور یہ اللہ سے کہہ رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کوئی قرضہ دیا تھا ان سے وصول کر رہے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اور وہاں صحابہ اللہ سے گریہ گزاری میں آپ نے فرمایا یہ اچھا کام ہے، اللہ سے مانگ رہے ہیں، لیکن اللہ کی مرضی ہے، اللہ چاہے تو قبول کرے، اللہ چاہے تو نہ قبول کرے۔ ایک حلقہ تھا جہاں سیکھنا سکھانا، تعلیم کے حلقے، قرآن کا سیکھنا۔ آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے سیکھنے سکھانے والا یعنی معلم بنا کر بھیجا ہے، اس لیے میں اس حلقے میں بیٹھا۔ آپ خود تعلیم کے حلقے میں بیٹھے، جنہوں نے پتھر مارے، 3 میل دوڑا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبیلے ثقیف کے لوگ، طائف کے لوگ، ان لوگوں نے پتھر مارا، 3 میل دوڑایا، آپ کے خون نکلے، جوتے خون میں آلود ہو گئے، اتنی تکلیف ہوئی آپ کو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا، لیکن یہی لوگ جب آئے تو آپ نے کہا ان کو مسجدوں میں قیام کراؤ، لیکون ارق قلوبہم، تاکہ مسجد میں رہنے سے دل نرم ہو جائے۔ دن بھر دنیا کی بکواس، غلط باتیں، جھوٹ باتیں، دھوکے کی باتیں، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے، سنی سنائی بات آگے نقل کر دے۔ ان باتوں سے ہمارے دل میں کتنی اندھیری، کتنی ظلمت اور کتنی اس کے اندر برائی پیدا ہو گئی۔ انصاف کی بات تو یہ ہے، جتنی دیر ہم نے ان ظلمت کے ماحول میں لگایا، نورانی ماحول میں، فرشتوں کے ماحول میں، اللہ کی رحمت کے آغوش میں، مسجد کے اندر اتنا وقت لگائیں۔ خوشامد کرنا آ جائے مسلمان کو مسلمان کی، اللہ نے فیصلہ کن بات سنائی،
ایمان والے ہی مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں. مسجدیں دعائیں دیتی ہیں جب مسجدیں آباد ہوتی ہیں, مسجدیں بددعائیں دیتی ہیں جب مسجدیں ویران ہوتی ہیں. ایک بڑے مفتی صاحب سے کسی نے سوال کیا, حضرت یہ ٹرسٹی لوگ مسجد کو تالے کیوں لگاتے ہیں؟ فرمایا کہ مسجد میں دنیا آ گئی, قیمتی قالین ہے, قیمتی گھڑیاں ہیں, قیمتی مشینیں ہیں, تو مسجد کو تالے لگ رہے. اور مسجد نبی میں تو 9 سال چراغ نہیں جلائے. آپ سوچو, سب کام میں مشغول تھے. حالانکہ چراغ کو کوئی بہت بڑی بات نہیں, کوئی اجنبی چیز تو تھی نہیں. ایک صحابی ہے تمیم داری رضی اللہ عنہ, ان کا کچھ گوشت کا کام تھا, اس میں جو چربی بچی ان کے خیال میں آیا, ارے بھائی اس سے چربی سے ایک چراغ بن سکتا ہے اور مسجد میں روشنی ہو جائے گی. نئے آنے والے کو خیال آیا, اور وہ بھی بہت سادہ سیدھا. صحابہ کا مزاج تھا, صحابہ سے ملاقات کرتے تھے, ایمان میں با کمال ایمان والے صحابہ مسجد ایمان کے حلقے لگاتے تھے. اور آج ہمیں ایمان کی ضرورت ہے, ہم ایمان کے حلقے نہیں لگاتے. بات یہ ہے میرے دوستوں, اگر ہمارا عملہ اور سارے مسلمان مسجد کے ماحول میں آ جائیں, پھر آپ دیکھو جب مسلمان کا تعلق مسجد اور اعمال مساجد سے ہو جائے گا, تو جس طرح مسجدوں کی, قرآن کی حفاظت اللہ کریں گے, ایسے مسلمان اور ایمان والوں کی حفاظت اللہ کریں گے. قرآن کی حفاظت کا وعدہ ہے, مسلمان کے سینے میں قرآن آئے گا, اللہ اس کی بھی حفاظت کرے گا. آج قرآن کا پڑھنا صحیح نہیں تو نماز صحیح نہیں, اور جب نماز صحیح نہیں تو سب بتاؤ نماز بددعا کرے, مسجدیں بددعا کرے, پھر مسلمان کی بربادی ہو نہ ہو. کتنے علاقے ایسے ہیں مسجدیں ہیں ویران ہو بھی بستیاں. اس لیے ہر مسلمان کی روزانہ کی ذمہ داری ہے یہ ایمان کی رضا لے, ایمان کی محنت میں لگے. اور یہ بات اچھے سے سمجھ لے, اگر ہم نے اپنے گھر والوں کو ایمان کے حلقوں میں نہیں بٹھایا تو ہمارے گھر کے ماحول میں ظاہر میں چاہے اعمال ہوں گے, لیکن آپ کے ہٹتے ہی وہ کام ہوں گے کہ آپ وہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کا تعلق مسجد سے جوڑا, تمام صحابہ کا تعلق اعمال مساجد سے جوڑا. ایک چھوٹی سی حاجت آئے تو مسجد کو آتے تھے, پیٹ میں درد ہے تو مسجد کو ہے, ذرا تیز آندھی چلی تو مسجد کو ہے, ذرا موسم بدلا تو مسجد کو ہے. صحابہ کی اولاد کا تک یہ مزاج بنا ہوا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت اور سب سے زیادہ آپ نے جو وقت دیا ہے وہ انفرادی دعوت میں دیا. آپ دیکھ لو, مکہ مکرمہ میں انفرادی دعوت, مدینہ منورہ میں انفرادی دعوت. اللہ کے نبی کو, تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کے بندوں کی ہدایت کی شروع میں طلب ہوتی ہے. جب محنت شروع کرتے ہیں اللہ کے بندوں کی, اپنی قوم, اپنی امت کی ہدایت کی طلب ہوتی ہے, لیکن یہ طلب بڑھتے بڑھتے بڑھتے, محنت کرتے کرتے امت کی بے دینی کو دیکھ دیکھ کر اتنی تکلیف بڑھتی ہے, حریص ہو جاتے ہیں. ان تحرص علی ہداہم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایک بندے کی ہدایت, ایک ایک بندے کی ہدایت مطلوب ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام شریف ہوتے ہیں, لڑائی جھگڑے نہیں کرتے, بازار میں زور سے آواز نہیں کرتے, بازار میں یوں نہیں پھیلا کرتے. کسی غرض کی وجہ سے دعوت کے لیے, گشتوں کے لیے آپ جاتے ہیں. ایک صاحب آئے بڑے پہلوان, انہوں نے آ کر کہا علی آپ سے مجھے مقابلہ کرنا ہے, میں پہلوان ہوں, کشتی لڑنا ہے. آپ نے فرمایا یہ ہمارا کام نہیں ہوتا, شریف لوگ یہ سب کام نہیں کرتے, لڑائی جھگڑے نہیں کرتے. اس نے کہا جی نہیں مجھے تو لڑنا ہے. وہ بہت پہلوان, غالباً 40 پہلوانوں کی طاقت رکھنے والے, یعنی اس کے مقابلے پہ سینکڑوں ٹک نہیں پائے. ایسا پہلوان گجی آپ سے مقابلہ. آپ نے کہا نہیں بھائی یہ سب کام ہم نہیں کرتے. وہ اصرار کرے, آپ نے منع کیا. اس نے کہا اگر کشتی میں آپ مجھے پچھاڑ دو گے نا تو میں کلمہ پڑھ لوں گا. بس اتنے بڑے نبی اپنے مقام سے نیچے اترے, ایک انسان کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے, یہ چھوٹا کام بھی میں کرنے کو تیار ہوں.
اس نے کہا آئیے مقابلے پر. آپ کھڑے ہو گئے کہ ایک آدمی جہنم کی آگ سے بچ جائے. ہاتھ پکڑا, ایک جھٹکا دیا تو زمین پر گر گیا. اس نے کہا آپ تو مجھے سنبھلنے بھی نہیں دیے اور آپ نے اتنی جلدی مجھے گرا دیا. اچھا بھائی دوبارہ آ جاؤ. دیکھو یہ چھوٹا کام بھی نیچے اتر کر کر رہے ہیں کیونکہ ایک انسان کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے. لڑنا مقصود نہیں ہے, بڑائی جتانا مقصود نہیں ہے. آپ نے کہا ٹھیک ہے اب آپ کہو تو شروع کروں گا. اس نے ہاتھ دیا, کہا شروع کیجئے. ایک جھٹکا دیا پھر نیچے. ابھی آپ تو سنبھلنے ہی نہیں دیتے. ابھی میں نے تھوڑی کہا تو تم نے کہا تھا. اچھا اب تم شروع کرنا. اس نے لگایا طاقت, کہا اچھا ٹھیک ہے اب شروع کیجئے. آپ نے پھر جھٹکا دیا تو تیسری مرتبہ میں ایسا گرا کہ پیٹھ زمین پر, ہاتھ پاؤں ایسے آسمان کی طرف, وہیں سے چیخ کر کہہ رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ. بولو صلی اللہ علیہ وسلم. میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہے, کیونکہ آپ نے جو مجھے نیچے گرایا ہے وہ اللہ کی طاقت سے مجھے نیچے گرایا ہے, اس لیے کہ میں اتنا پہلوان ہوں, میرے مقابلے پر کوئی طاقتور بھی ٹک نہیں پاتا. ایک ایک انسان کی ہدایت اللہ نے قرآن پاک میں آیت اتاری, انذر عشیرتک الاقربین. اپنے رشتہ داروں کو بھی تو سمجھا دو. آپ نے حضرت علی سے جو چھوٹے سے بچے تھے تقریباً 8 سال کی عمر میں اسلام میں آ گئے. 8 سال کی عمر میں آپ نے ان کو دعوت دی, کہنے لگے ابا کو بتاؤ. آپ نے کہا نہیں ابا کو ابھی مت بتانا, ابھی رات کو میرے پاس قیام کر لے. صبح اٹھے, کہنے لگے میرے بات سمجھ میں آ گئی, میں گواہی دیتا ہوں. سب پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے. چھوٹے سے بچے آ گئے. آپ نے کہا علی اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے, جاؤ رشتہ داروں کو بلاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا, آپ کی پھوپھیاں, آپ کی بہنیں, سب کو بلایا, سب کو بلایا. اور حضرت علی کے ذمہ خدمت لگی. سوچی دعوت نہیں دی بلکہ کہا کھانا پکاؤ. لیکن کتنا کہ 14 چھٹاک, جانتے ہیں چھٹاک, 14 چھٹاک 700 گرام کے لگ بھگ, 14 چھٹاک. حضرت علی کہنے لگے ایک ایک ایسا پہلوان اور بہادر تھا کہ اگر اس کو اکھا بکرا دے دیں گے نا تو وہ سارا اکیلا ہی کھا جائے گا. لیکن ماننا ہے اللہ کے نبی نے کہا ہے, عقل نہیں لڑانی ہے, تجربہ نہیں کرنا, حال میں سنیں گے اور مانیں گے انشاءاللہ. ارے آپ لوگ گھبرا گئے, لگا گرمی سے گھبرا گئے. ارے مانو گے اللہ کے نبی کی بات مان رہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 14 چھٹاک گوشت بنا لیا اور ایک پیالہ پانی. حضرت علی کہنے لگے ایک پیالہ پانی تو ایک ہی آدمی پی جائے گا. لیکن اللہ کے نبی کی بات مانی, سب کو بلا لیا. اب سب آ گئے. آپ نے کہا تھا ان کے سامنے گوشت رکھ دو. اب سب کھانے لگے, بڑے شوقین تھے, کھاتے رہے. ایک سنت طریقہ یہ بھی ہے, مہمان کا اکرام ہاتھ سے کر دیا, اب مہمان کا اکرام زبان سے کرو. اب کہو بھائی اور لے لو اور کھا لو. آپ ان کو کہتے رہے اور وہ لوگ کھاتے رہے, بڑے شوق سے کھاتے رہے, تھوڑی دیر تک کھاتے رہے. سب نے کہا پیٹ بھر گیا. کہا پھر پانی دے دو علی. سب کو پانی دیا, سب نے پیٹ بھر کے پانی پی لیا. حضرت علی کہنے لگے میں غور سے دیکھنے لگا تو گوشت پر ایسے لگ رہا تھا کسی نے انگلی سے لے کے چکھا بھی نہ ہو, اتنا بھی کم نہیں ہوا. پانی میں ایک قطرہ پانی کم نہیں ہوا, اتنی برکت. آپ نے فرمایا لو دیکھا اللہ کی طرف سے میرے لیے معجزہ. پیچھے کوئی بیٹھا تھا بدنصیب, اس نے کہا ہاں ہاں آپ کا جادو سر چڑھ کر بول رہے, ہم نے آپ کا جادو دیکھ لیا. لوگ کہتے ہیں وہ ابو لہب تھا. اللہ کی قدرت رشتہ داروں کو سمجھا رہے ہیں, ایک ایک آدمی کی فکر کر رہے ہیں. مہمان آئے تو اس کا اکرام کر رہے ہیں. مدینے پاک کا ماحول تو دیکھو, اگر بچے کے برابر جو کھانا اٹھا کے رکھے ہیں, بھوک لگے گی مانگے گا, اس کو کھانا کھلائیں گے. وہ بچے کے بقدر کھانا, اگر مہمان آ جائے اس کو بہلا پھسلا کے سلا دیا اور آنے والے مہمان کو کھلا دیا. یہ ماحول مدینے کا بنا ہوا ہے. مدینے میں جماعتیں آئے تو مدینے والے ان کو لیں,
ہمارے حضرت جی دامت برکاتہ بڑے اچھی مثال دے کر سمجھا رہے تھے، جیسے ایک جانور ہوتا ہے وہ، اس کو عربی میں دب کہتے ہیں، وہ بل میں ہوتا ہے، شکاری جب اس کا شکار کرے تو اس میں پانی ڈال دے تو گو باہر آ جائے. حضرت نے فرمایا جیسے گو کے بل میں پانی ڈالنے سے گو باہر آ جائے اور جانے کا کوئی راستہ نہیں، باہر نکل آئے، ایسے ہر مسلمان کے گھر میں مسورات جماعت داخل کر دی جائے تو ارتداد اور جہالت کو مسلمانوں کے گھر کے باہر آنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. سب نیت کرو ہم مہمان کا اکرام کریں گے انشاءاللہ. اپنے مسجدوں میں جماعتوں کا استقبال، اپنے گھروں میں جماعتوں کا استقبال کون کون کرے گا بولو؟ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. جس شوق سے آپ بات لے رہے ہو نا، بس یہ اذان کرنا ہے. اپنی مسجدوں کو نمونہ بنانا. مسجد میں جب اعمال قائم ہوں گے پھر مسجدوں کے راستے سے گھروں میں اعمال قائم ہوں گے. جیسے مسجدیں آسمان والوں کے لیے ستاروں کی طرح چمکتی ہیں، ایسے گھروں میں اعمال کر کے دیکھو ہمارے گھر بھی آسمان والوں کے لیے ستاروں کی طرح چمکتی ہے. اپنے گھر میں اعمال کے قائم کرنے کا راستہ پہلے اپنی مسجدوں کو ہر مسلمان وقت دینے والا، ہر مسلمان کی خوشامد کرو. گھر گھر کے بالغ مرد سے ملنا، تشکیلی ملاقات کرنا اور گناہوں کے اڈے کھیل کے میدان غفلت کی جگہ وہاں سے مسلمانوں کو اٹھا کر لانا. حضرت ابھی ایک ملک کی کارگزاری سن رہے تھے، ایک مسجد والوں کو پوچھا آپ کی یہاں آبادی ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے یہاں 2 وقت ہوتی ہے اور ہمارا ارادہ رات دن آبادی کا ہے. تو کیا فائدہ ہوگا؟ انہوں نے کہا ہماری مسجد کے اطراف میں 11 گناہوں کے اڈے تھے، چند مہینوں کی محنت پر سارے گناہوں کے اڈے ختم ہو گئے، بلکہ ایک شراب کا اڈا وہاں قرآن پاک کا مکتب بن گیا. ارے تو خوش نصیب آدمی کرے گا جو مسجد کو وقت دے گا. کوئی نہ دے وقت میں دوں گا، ایسے کون ارادہ کرتا ہے؟ کوئی نہ دے میں دوں گا انشاءاللہ. سارا مجموعہ نیت کرے، اپنی مسجدوں کو وقت دے، اپنی مسجد کو آباد کرے، اپنی مسجد کو نمونہ بنائے. آنے والی جماعتوں کی نصرت بھی ہو، جماعتوں میں جو لوگ نکلے ان کے گھر والوں کی نصرت ہو. آپ مدینے کے اندر دیکھو کیسا صاف ستھرا ماحول ہے. حضرت جعفر اللہ کے راستے میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچیرے بھائی کے پاس پہنچ گئے. 3 چھوٹے چھوٹے معصوم بچے وہ لپٹ گئے، عبداللہ، عام اور محمد. 3 چھوٹے چھوٹے بچے لپٹ گئے. یہ بیٹا یہ کام مت کرو، تم بیٹھ جاؤ، ان کو منع کر دو، بھائی یہ سب کام نہیں کرتے، یہ شیطان خیر کا کام بتائے گا اور تمہارا نقصان کرائے گا. ان کو معلوم نہیں ہے بچوں کو معصوم نہیں، ان کو بٹھا دو. بہت دھیان سے سننا بات، بہت ضروری باتیں ہیں جو آپ کے سامنے عرض کی جاتی ہے. ہر مجلس میں جو بات آ رہی ہے اس کو اچھے سے لینا ہے، سمجھنا ہے اور نیت ارادے کرنا ہے. جو تقاضے ہم کرا رہے ہیں انشاءاللہ ہم اس کو پورا کریں گے. ایک تقاضا یہ ہے ہماری مسجدوں کو رات دن آباد کرنا. پورے کرو گے خوش نصیب ہوگا وہ ساتھی، وہ بندہ، وہ مسلمان، وہ جوان، وہ نوجوان جو نظام الدین کی اس بات کو جو صحابہ کی ترتیب ہے آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے کہ وہ مسجدوں کو آباد کرو. اگر جی پہ لے کے آپ اکیلے تیار ہو جاؤ اور اکیلے مسجد میں بیٹھ جاؤ، اللہ کی قسم کھاؤ تو مبالغہ نہیں ہوگا، یہ شخص خوش نصیب بنے گا. اللہ اس کو دیں گے اور اس کی مسجد نمونہ بنے گی اور رات دن اس کی مسجدیں آباد ہو جائے گی. تو وہ اس کے لیے سب تیار ہیں. اپنی مسجد کو رات دن آباد کرنا ہے. یہی ترتیب بناؤ، اپنی مسجدوں کو لے کر بیٹھو، ان سے وقت مانگو. بتاؤ بھائی 10 سے 12 رات کو کون دے، 12 سے 2 رات کو کون دے، 2 سے 4 کون دے. ایسے مسلمان ہیں رات کو 12 بجے دکان بند کرتے ہیں، 1 بجے کھانے سے فارغ ہوتے ہیں، 2 بجے رات کو سوتے ہیں. اگر ان سے کہو تو یہ اپنی کوشش اور قربانی سے آپ کو مسجد کا وقت دیں. ایسے کام کرنے والے مسلمان ہیں، ایسے دعوت و عبادت میں لگے ہوئے مسلمان ہیں کہ اپنے راحت آرام کو قربان کر سکتے ہیں. وہ کہیں گے رات کو 6 بجے تک سوتا تھا، اب آپ لوگوں نے تشکیل کی ہے اب 4 بجے تک سوؤں گا اور 4 بجے سے 6 بجے تک 2 گھنٹہ مسجد آباد کروں. اور آپ کے ارادے پر ارے آپ کے 8 گھنٹے میں نیند پوری نہیں ہوتی تھی، اللہ 6 گھنٹے میں نیند پوری کر دیں گے اور وہ 2 گھنٹہ آپ زائد دو گے، اب روح کو سکون ملے. خوش نصیب اور سعادت مند بننے کے لیے اپنے ذمہ کام لیا جاتا ہے. مسجدوں کو آباد کرنا یہ تو ایمان والوں کے لیے ہے. ایمان والوں کی گارنٹی اللہ دے رہے ہیں، جو ایمان میں کمال والے ہوں گے وہی مسجد کو آباد کریں گے، جن کا آخرت پہ یقین ہوگا.
قیامت میں اللہ اعلان کریں گے میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ فرشتے کہیں گے اللہ آپ کے پڑوسی کون ہوں گے؟ کہاں جو مسجدوں کو آباد کرتے تھے اور قرآن کی تلاوت کثرت سے کرتے تھے. وہ قرآن پڑھنا جانتے ہیں, رمضان کا انتظار نہ کریں بلکہ ابھی سے قرآن پڑھنے کی عادت ڈالیں. اللہ ہمیں روزانہ قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہر مسلمان کم سے کم 1 پارہ تلاوت روزانہ کرے. حافظ قرآن 3 پارے تلاوت کرے. صحابہ ہاتھ میں قرآن لیتے تھے, دل لرز جاتا تھا, کانپ اٹھتا تھا, آنکھوں سے آنسو آتے تھے, اللہ کی عظمت سے دل بھر جاتا تھا. اس قرآن کو لے کے آنکھوں سے لگاتے چومتے تھے اور دعا کرتے تھے اللہ جو ہمارے مقدر کی ہدایت ہے ہمیں نصیب فرما دے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر مسلمان کے مقدر کی ہدایت قرآن میں ہے. دنیا کے سارے انسانوں کی ہدایت قرآن میں ہے. ہر انسان کے لیے ہدایت کی دعا کرو کہ میں کروں گا ایسا. اگر قرآن پڑھنا نہیں جانتے آج ہی سے اس کی فکر کریں, ترتیب بنائیں. یہاں ہمارے علماء بھی ہیں, یہاں ہمارے پرانے ساتھی بھی ہیں, مسجد کے لوگ بھی ہیں. اس کی ترتیب بن جائے. ہر عالم مسجد کو وقت دے. ہمارے حضرت نے مثال دی ڈاکٹر جب بیمار کے پاس جائے تو بیماری بھی کھلے اور دوا بھی سمجھ میں آئے, علاج بھی سمجھ میں آئے. جب ہمارے علماء عوام کے پاس جائیں گے ان کے جہل کا مشاہدہ کریں گے تو اب ان کے اندر اس علم کو پہنچانے کی ذمہ داری کا احساس پیدا. ابھی خوشخبری سنائیں گے, گھر سے وضو کر کے چلو گے تمہیں اللہ حرم پاک جانے کا ثواب دیں گے. حالانکہ تم اپنے محلے میں ہو اور تم اپنے گھر سے وضو کر کے اپنی مسجد جا رہے ہو اور تمہیں ایسے ثواب مل رہا ہے جیسے احرام باندھ کے حرم پاک جا رہے ہیں. کون کون نیت کرتا ہے گھر سے وضو کر کے جائیں گے؟ ہاں, یہ جو مسجدوں کے وضو خانے ہوتے ہیں نا وہ تو مسافرین کے لیے ہوتے تھے. مسجد کا ماحول ہمارے علماء کی خوشامد کریں اور علماء کے پاس عوام بیٹھے. علماء اور عوام کا تعلق بیٹھ گیا تو پھر دشمن تمہارا نقصان نہیں کر سکتا. اور علماء کو عوام سے دور کرنا اس لیے ہے تاکہ دین علماء کی ذات تک محدود رہے, کتابوں میں مدرسوں میں رہ جائے اور عوام جاہل بنتے چلی جائے. آپ دیکھو تجارت کی منڈیاں ہیں لوگوں کے پاس, تجارت کہیں بھی نہیں ہے, جھوٹ ہے, سود ہے, دھوکہ ہے. بازار میں ہے ساری چیزیں بک رہی ہیں, جھوٹ کے ساتھ بک رہی. دھوکہ دینے کو کمال اور چالاکی اور عقل مند سمجھ رہے لوگ. صاحب ایسا کمال کر دیتا ہے یہ تو اچھے اچھے گاہک کو پٹا لیتا ہے. سچا تاجر نبیوں کے ساتھ, صدیقین کے اور شہداء کے ساتھ ہے. اور جو ناپ تول میں کمی کرے وہ کانٹا اس کے حلق میں اٹکے گا. کلمہ پڑھنا چاہے گا, کلمہ اس کی زبان سے نہیں نکلے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت کرنا ہے. ارے مزدور مزدوری کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے تھکاوٹ کے دور ہونے سے پہلے روزانہ اس کی مغفرت کر دیتے ہیں. ابھی حلال کمائی کے اندر روزانہ مغفرت کے ساتھ ہے. وہ تو علماء کے پاس بیٹھو گے, مسائل سیکھیں گے, تب سمجھ میں آئے گا ہماری کمائی حلال کی ہے یا حرام کی. ایک بڑے عالم قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے یہاں بمبئی میں آئے. بمبئی کے ایک بڑے تاجر نے ان سے مشورہ کیا روزانہ لاکھوں کی آمدنی ہو سکتی ہے, حضرت بتائیے یہ کاروبار کروں. حضرت نے کہا اس کا نقشہ بتاؤ. جب بتایا تو حضرت نے صرف اتنا کہا کہ مجھے مناسب معلوم نہیں ہوتا, حرام کا لفظ استعمال نہیں کیا. تو اس تاجر میں جو دیندار تھا اس نے کہا حضرت جب ایک عالم کو مناسب معلوم نہیں ہوتا تو میں ایسے لاکھوں کی کمائی کو قربان کرنے کے لیے تو علماء کی صحبت میں رہنا, علماء کی صحبت میں بیٹھنا. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے عبادت یقین کیا کرو, کوشش کریں گے سب کہ ہمارے علماء کی خوشامد کریں گے. ہماری مسجدوں میں علماء بھی ہو, ہماری مسجد میں عوام بھی ہو, علماء اور عوام کا اختلاط ہو. کرو یہ کوشش, مسجد کے ماحول میں لاؤ, لاتے لاتے فریضہ ادا کرو. حضرت خالد نے جراجہ کو جنگ کے میدان میں دعوت دی, ہم تو اس سے لڑنے نہیں آئے, تجھے جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا یہ کیا ہوتا ہے؟ کہ بہتی ہوئی آگ ہے, بغیر ایمان کے جاؤ گے برباد ہو جاؤ گے. اتنی دیر کے اندر وہ مان لیا. جب دائی مجاہدے پر ہو, دائی پابندی پر ہو, دائی قربانی پر ہو تو مدعو کے دل میں اللہ ہدایت اتار دیتا. حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کسان کے تھکنے سے زمین نرم ہوتی ہے, دائی کے تھکنے سے لوگوں کے دل نرم ہوتے ہیں. یہ اتنا بڑا مجمع جو لاکھوں کا مجمع دھیان سے بات سن رہا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ جماعتوں نے قربانی دی ہے. مسجد کی جماعتیں رات دن تھکی ہے, 12 بجے تک اور رات کو 2 بجے تک جاگے ہیں. تب تو چور ہو جاتے تھے, کھانا بھی نہیں کھائے ہیں, آرام بھی نہیں کیے ہیں, کمائی کے نقشوں کو قربان کیا ہے, تب جا کے یہ مجمع یہاں آیا ہے. ایسے نہیں آتا.
جو آپ سکون سے سن رہے ہیں ان کی قربانی کا اثر ہے. آپ سب نیت کرو, جتنوں کو وصول کر کے لائیں گے یہیں بیٹھ کے ترتیب بنائیں گے, انشاءاللہ ہماری مسجد کا نقشہ یہیں بن جائے اور یہاں تخت پہ لا کے آپ نام پرچہ دے دو, یہ میری فلاں حلقے کی فلاں مسجد ہے, بھائی یہ ہمارے خار حلقے کی ہے, یہ فلاں حلقے کی مسجد ہے, یہ فلاں مسجد کے ساتھی ہیں, ان کا یہ نام ہے, یہ روزانہ صبح 10 بجے تک, فجر سے لے کے 10 بجے تک, کوئی 10 بجے سے لے کے ظہر تک, کوئی ظہر سے لے کے مغرب تک, کوئی عصر سے لے کے عشاء تک, کوئی مغرب سے لے کے رات کو 12 بجے تک, اس طرح کی ترتیب بن جائے کہ پوری رات آبادی کی محنت ہو جائے. صبح بناؤ گے ایسے, بس حضرت کے جانے سے پہلے ہماری 100% مسجد ہے, کل تک کے موقع ہے, آپ کو اپنے ساتھیوں کو لے کر بیٹھو, ان کی ترتیب بنا کر یہی پرچے دے دو کہ انشاءاللہ ہم اپنی مسجدوں پر رات دن آباد کریں گے. ارے کرو گے, کون کون کرے گا سچا ارادہ, کون کون ساتھ دے گا؟ سب ساتھ دیں گے. اب اس کو اپنی مسجدوں کو لے کے بیٹھنا. ایک ترتیب یہ, ہماری مسجد کے راستے سے 100% مسلمانوں کے گھر میں اعمال قائم ہوں. کیسے ہوں گے؟ جب ان کو مسجد کے ماحول میں لاؤ, تعلیم میں بتاؤ, تعلیم کے بعد ان کو لے کر الگ بیٹھو, اب ان کی تشکیل کرو, خروج کی ساری تشکیل 3 دن سے لے کے بیرون 5 ماہ تک, علماء ہے تو پہلے سال سے لے کے تیسرے سال تک اس کی ترتیب بناؤ, ایک ماحول بنتا چلا جائے تشکیل کا. دوسرا کام, اپنے گھر ان سارے لوگوں کو روزانہ مسجدوں کو وقت دینے کے لیے تیار کرو. ہمارے حضرت فرماتے ہیں تم تشکیل تو کرتے ہو لیکن وصول نہیں کرتے. ارے بولو کیا کرتے ہو, بولو نا, تشکیل تو کرتے ہو لیکن اب وصول کی کیا ترتیب ہوگی؟ آپ نے کہا بھائی ہماری مسجد کے اندر رات کو 11 سے لے کے 1 بجے تک کوئی ساتھی نہیں وقت دے رہا, آپ بتاؤ یار, تو یہ 4 کو لے کے بیٹھے, ان 4 نے کہا ہم تیار ہے, 4 کا نام لکھو, ان کا نمبر پتہ لکھ لو اور ان کو 11-12 بجے کے پہلے ان کو تیار کر دو. آپ نے ارادہ کیا تھا 11 بجے مسجد کو آئیں گے, چلیے ہم آپ کو 10:30 بجے اسی لیے لینے کے لیے آ گئے, آپ جلدی سے تیار ہو جائیں. وہ کہیں کچھ کام تقاضا ہے, آپ پورا کر لو, ہم انتظار کرتے ہیں, 11 بجے لے کے مسجد میں آ جاؤ. اب 11 سے 1 بجے تک جو مسجد خالی تھی وہ بھی آباد ہو جائے. وہ تو جی پر لینا پڑے گا, جیسے صحابہ نے لیا, آدھی رات آدھا دن مسجد نبی کو دیتے تھے, 4 مہینے سال کے مسجد کو, 4 مہینے پھرنے کو, 2 مہینے مسجد کو, 2 مہینے حلال کمائی کو اور 2 مہینے اپنے گھر والوں. قربانی تو دیکھو صحابہ, مسجدوں کو آباد کرنا, اس کے لیے ایک ترتیب بناؤ. اللہ کے راستے میں نکلنے کی تشکیل, مسجد کے لیے تشکیل. اب گھر کے 5 عمل سمجھاؤ. اب ہر مسلمان کو مستورات کے کام کی 3 باتیں ضرور بتاؤ. ارے بتاؤ گے؟ دیکھو بہت اہم بات عرض کرنے جا رہا ہوں. ہر مسلمان کو 3 بات مستورات کے کام کے متعلق بتاؤ. ہر ایک کو کہو 3 مہینے 3 دن آپ کو نکلنا ہے. جو جماعت جا رہی ہے اور مانی میں یہ 2 مہینے کی جماعت ہے, 2 مرتبہ مردوں کی جماعت جا رہی, اب ان کو کہو آئندہ مہینے میں آپ کو 3 دن کی مستورات جماعت بنانی ہے. جب روانگی کی بات کرے سمجھاؤ, واپس آئے پھر ان کو سمجھاؤ. اب ان کی ترتیب بناؤ. 1 مہینہ محنت کر کے جتنے جماعت میں مرد گئے تھے اب 2 جماعت بنا لو بھائی, 5-5 کی, اور یہ 5-5 جوڑے اب اگلے مہینے مستورات کی جماعت بنے. ایک تو مستورات کے خروج کو سمجھاؤ. جوان بچی ہیں اپنی, بہت دھیان سے سننا, بہت دھیان سے سننا میرے بزرگوں. ہماری جوان بچیاں آج جو بربادی کے رخ پر ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ چند جو پہلو میں عرض کر رہا ہوں اس کے اوپر ہماری توجہ نہیں. ان بچیوں کو 3 مہینے 3 دن ان کی والدہ کے ساتھ لے کے نکلو. 3 مرتبہ 3 دن لگ جائے, 10 دن لگواؤ. شادی سے پہلے, نکاح سے پہلے اگر ان کا عشرہ 2-3 بار لگ گیا, یہ بچی خاندان کو بدلنے کا ذریعہ بنے گی. اللہ کی اطاعت کرے گی, اپنے شوہر کی خدمت اطاعت کرے گی, اپنے شوہر کے گھر والوں کو جنتی ماحول بنا کر دے گی. گھر جنت کا باغ بن جائے گا. ایک تو خروج. دوسرے, ہر مسلمان کو اس پر تیار کرو, مسجد کے ماحول میں لا کر ہمارے گھر کے اندر مستورات جماعت آئے. دیکھو اس بات کو بہت اچھے سے ہم سب محفوظ کر رہے میرے بزرگوں. چاہے ہم شب گزاری میں لے جائیں, چاہے ہم مہینہ جوڑ میں لے جائیں, چاہے 6 مہینے کا قدیمات کا جوڑ ہوتا ہے, چاہے اس قسم کا اجتماع ہوتا ہے, بس یہ عادت بنانا ہے ہر مسلمان کو مسجد کے ماحول میں لا کر پوری بات سمجھانا ہے. تمہیں ایسے ہی کرو گے, کیا کرو گے بولو, بولو کیا کرو گے؟ ارے جس مسلمان کو ملو کہاں لاؤ گے؟ مسجد کے ماحول میں لاؤ. چاہے تشکیلی ملاقات ہو, چاہے گناہوں کے اڈوں سے اٹھاؤ. کھیل کے میدانوں میں جوان بچے کھیلتے رہتے ہیں, آپ خوشامد کر کے ان کو لے آؤ. گناہوں کے اڈوں سے اٹھاؤ. ایک شراب خانے میں
ایک جماعت آئی اندور کی اور ایسی پیاری جماعت، اس نے آ کر پردے کے پیچھے آواز لگائی، میرے مسلمان بھائیوں السلام علیکم، ہم آپ سے ملنے آئے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے مہربانی کر کے باہر آ جاؤ۔ جو جماعت نے رات کو رویا ہوگا، دن تو تعلیم گھنٹوں کی ہوگی، جنہوں نے اپنا پکایا کھایا ہوگا، ان کا ایک ساتھی اس نے درد سے کہا 7 مسلمان اندر سے باہر آئے۔ میرے بزرگوں، ہماری محنت نہ ہونے سے، کل بھی حضرت نے فرمایا نا کہ مسلمان اس کو گناہ نہیں سوچ رہا کہ میری محنت سے چھوٹ، جو میری محنت چھوٹی ہے اور مسلمان گناہوں میں پڑے ہیں ان کو تو گناہ گار سمجھ رہا، اور میں نے محنت چھوڑی تو میں اپنے آپ کو گناہ گار نہیں سمجھ۔ ان میں سے ایک دو جلدی جلدی کہنے لگے، ارے بھائی میری بیوی سے ٹینشن ہو گیا تھا، ارے بھائی میں ابھی آیا اگر تو تھوڑی دیر۔ تو ان میں کا ایک آدمی کہنے لگا باتیں مت بناؤ، ہم سے گناہ ہوا ہے، ہم توبہ کریں اور طے کریں وہ اندر دوبارہ نہیں جائیں گے۔ پردے کے اندر سے اس کے مالک نے آواز دیا، شراب کھانے والے نے، ارے بھائی پیسے دے دے۔ اس نے فون پر موبائل بتایا کہ دیکھو ہمارے فون پر تمہارا پیسہ پیمنٹ ہو گیا، اندر نہیں گئے پیسے دینے کے لیے۔ تو کیوں میں گناہوں کے اڈوں پر جاؤں گا انشاءاللہ؟ کون کون جائے گا جرات کے ساتھ؟ بولو ذرا ہمت اور جرات دکھاؤ، جا کے مسلمانوں کی خوشامد کر کے لاؤ۔ اب تشکیل کرو خروج کی، ہر مہینے 3 دن لگے، تیسرے مہینے 3 دن مستورات میں لگے، اور پھر اپنے گھروں پر مسلمانوں کی جماعت، ہر مسلمان کے گھر پہ مستورات کی جماعت داخل ہو جائے۔ ایک ایک گھر والوں کی خوشامد کرو، یہ کہنا چھوڑ دو یہ ہمارا نہیں ہے، یہ ہماری مسجد میں نہیں آتا، یہ بولوں نے لوگوں کے دل پھاڑ کے رکھے ہوئے، قریب والے بھی دور ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے پھر اپنے مسلک پر عمل کرے، ارے مسلمان ہے، اللہ کا بندہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، اس کی خوشامد کرنا سیکھو، اس سے محبت کرنا سیکھیں، ان کو خوشامد کر کے ہم مسجد کے ماحول میں لائیں۔ ایسا کرو گے انشاءاللہ؟ دوسری بات یہ کہو کہ اپنے گھر پہ مستورات کی جماعت لو، اور تیسری بات کی یہ فکر کرنا کہ ہر مسلمان کو کہو اپنی ماں بہنوں کو، اپنی خالہ پھوپھی کو، اپنی نانی دادی کو، اپنی بہن بیٹی بیوی کو ان کو ہفتہ واری تعلیم میں بھیجو۔ ہر جگہ 20-25 مکان کے درمیان ہفتہ واری تعلیم کا ہونا اہتمام سے بہت ضروری ہے۔ کسی نئے علاقے کے اندر اگر مسلمانوں کے 10-12 گھر ہوں، وہاں بھی شرائط قواعد پورا کرا کے، جن کے ایمان زیادہ خطرے میں ہیں، جو مسلم ماحول میں نہیں رہتے ان کے ایمان زیادہ خطرے میں، مسجد نہیں، اذان نہیں، نماز نہیں، رابطہ نہیں، کوئی گشت کی جماعت نہیں گئی، اللہ رسول کی بات نہیں سنی، سچ بتاؤ ان کے ایمان کا کیا بنتا ہے؟ جو ہماری ماں بہنیں گھر کے اندر کبھی تعلیم نہیں، کوئی جماعت آئی نہیں، ہفتہ واری تعلیم میں بھی جا کر اللہ رسول کی بات نہ سنے، اس کا دل کتنا سخت ہو جائے۔ جب گھر کی عورتیں اللہ کے راستے میں نکلتی ہے، جماعتوں کا استقبال کرتی ہے، ہفتہ واری تعلیم میں جاتی ہے، ایسا ماحول بن جاتا ہے ہر گھر کے اندر اعمال۔ ہماری ذمہ داری ہے مسجد بھی آباد ہو، ہر مسلمان کے گھر اعمال سے بھر جائے۔ یہ 3 ذمہ داری ہر مسلمان کو سمجھاؤ۔ اسی کے لیے میرے دوستوں اللہ کے راستے میں نکالا جاتا ہے، اسی کے لیے شب گزاری میں اپنی پوری جماعت کو لے جاؤ، اثر سے اشراق، کھانا بستر ساتھ، اور پوری مسجد کی جماعت، ایک ایک ساتھی کو وصول کرنا سیکھے۔ ہر مسلمان کا تعلق مسجد سے، مسجد کی جماعت کا تعلق شب گزاری سے، اپنا کھانا بستر ساتھ لے جائیں۔ اثر سے اشراق 6 راتیں ہم نے اپنے گھر والوں کے ساتھ گزاری ہے، ایک رات اللہ کے نام پر، اللہ کی محبت میں، اللہ کے گھر میں یہ قربانی دینے والے ساتھیوں کے ساتھ گزاری۔ پہلا گشت تو اپنے محلے میں، دوسرا گشت اپنے پڑوس کے محلے میں، ایک ایک محلہ کر کر کے سارے محلے میں وہ اعمال زندہ کرو جو اعمال اللہ کے فضل سے آپ کی مسجد میں زندہ ہو۔ اسی طریقے سے ہمارے ساتھی ماہانہ جوڑ کی فکر کریں، ہر ماہانہ جوڑ کے حلقے میں تمام مسجد کی جماعت مہینے میں 1 مرتبہ جمع ہو جائے۔ آپ نے تاریخ طے کر دی، اب مسجد کے ماحول میں لا کے اگلے مرتبہ لے جانے کے لیے فکر کریں۔ دعوت دینا کافی نہیں ہے، جب ہم شب گزاری یا ماہانہ جوڑ میں جائیں اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر جائیں۔ خود کرنا اتنا کمال نہیں ہے، اپنے ساتھ حملہ تیار کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا پیارا حملہ تیار کیا تھا۔ اللہ گواہی دے رہے سچے لوگ ہیں، رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ، اللہ گواہی دے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل کھڑے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام،
आवाज आई दीवार के पीछे से किसी आदमी की। आपने कहा जिब्राइल जानते हो? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहने लगे अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो आदमी है अबू दर गिफारी कि जमीन वालों से ज्यादा आसमान के फरिश्ते इनको जानते हैं। ऐसे लोग थे, सच्चे लोग, ऐसे प्यारे प्यारे लोग तैयार हुए थे। आपने फरमाया जमीन के ऊपर आसमान के नीचे अबू जर गिफारी से ज्यादा सच्चा आदमी कौन? सहाबा की तारीफ करें, अल्लाह के नबी अपने सहाबा की तारीफ करें। ऐसा हमला बनाओ अपनी मस्जिद के अंदर, बल्कि हमारे हजरत की तो मंशा ऐसी है, बम्बई की एक एक मस्जिद, हमारे थाना जिले रायगढ़ की एक एक मस्जिद की जमात ऐसी हो जाए कि निजामुद्दीन का कोई तकाजा है भाई फला मुल्क के लिए जमात बनानी है, तो मस्जिदें कहे हम अपनी मस्जिद से इंशाअल्लाह मुल्कों के तकाजों पे जमात दे दें कि वह ऐसी मस्जिद बनाएंगे इंशाअल्लाह। हम तो मस्जिदें पुख्ता बना रहे, मस्जिदों में चीजें डाल रहे और मोहल्ले के लोगों को लेके मस्जिद नहीं आए, एक एक साथी जी पर ले। इसके लिए महाना जोड़ में आने वाले साथियों की हाजिरी में पूछो क्या मेहनत करके लाए। कोई कमजोर मस्जिद कहाँ आई है तो मजबूत मस्जिद के हवाले करें, वो उस पर मेहनत करके उसको तैयार करें। एक एक मस्जिद को तैयार करना। सहाबा के जमाने में 9 के करीब मसाजिद थी और सारी मस्जिदें आबाद थी। मस्जिद नबी के अलावा मदीने पाक के अंदर मसाजिद थी, सहाबा के महलों में, और वहां नमाजें होती थी, आने वाली जमातों का इकराम होता था, माहौल दिया जाता था। मुंतखब अहादीस फज़ाइल तबलीग में 190 नंबर की हदीस आप देखो, कबीला अब्द कैस, बनु अब्द कैस आया, आपने उनको मदीने वालों के हवाले किया, मदीने वालों के पास रखा, एक हफ्ते के बाद बुला के उनकी कारगुजारी ली, कैसे पाया? तो मदीने वाले कह रहे ओहो अल्लाह करे मदीने पाक वाला माहौल हमारे पूरे बम्बई, हमारे पूरे मुल्क का, अल्लाह करे आलम का ऐसा बन जाए। मदीने वालों की कारगुजारी सुना रहे हैं कबीला बनु अब्द कैस, अजी ये तो बड़े अच्छे लोग हैं, हमें घर ले गए, हमें जो है बहुत उम्दा खाना खिलाया, नर्म बिस्तर पर सुलाया, सुबह शाम रात दिन मेहनत करके अल्लाह का कलाम सिखाया, और हमारे यहाँ इन्होंने इतनी खिदमत की, इसके बावजूद रात दिन मेहनत करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें और उनकी सुन्नतें भी सिखा डाली। आप उस हदीस को तफसील से देखना। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने वालों के अमाल पर, उनकी नुसरत पर खुश होकर जो दुआएं दी है बार बार, ए अल्लाह अंसार की मग़फ़िरत फरमा, इनकी औलादों की मग़फ़िरत फरमा, इनके औलादों की औलादों की मग़फ़िरत फरमा, इनकी बीवियों की मग़फ़िरत फरमा, इनके पड़ोसियों की मग़फ़िरत फरमा। अब देखो तो सही, हज़रत शाह मौलाना मोहम्मद इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, आने वाले मेहमानों का और आने वाली जमातों का जैसे सहाबा ने इकराम किया और नुसरत की, जो भी क़यामत तक करता रहेगा वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह दुआ हासिल होता रहेगा, उसको अल्लाह ताला हासिल कराएंगे। अल्लाह के नबी की दुआ मिलते रहेगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब नुसरत करोगे, आने वाली जमातों की नुसरत करना है, अपने साथियों को समझाना है। देखो भाई, हाजिरी में एक बात ये बड़े एहतमाम के साथ हो कि जो मेहनत करके लाए हैं उनको सराहना, जो नहीं ला सके मजबूत जमात के हवाले उनको करना, ताकि ये जाके उन पर मेहनत करे और आइंदा अपने साथ लेकर आए। एक यहूदी गुलाम नहीं आया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके घर पे पहुंच गए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक नौजवान को देखा फजर में नहीं, तो माँ के उसके घर पे पहुंच गए। माँ कह रही है रात भर इबादत में नफलों में था, अभी थोड़ी देर पहले आंख लगी। एक माहौल बनाना है ऐसा पाकीज़ा और साफ सुथरा, बेनियाजी नहीं। हाँ, इस्तिग़ना अनिल माल अनिल अशिया है, इस्तिग़ना अनिल नास नहीं है। लोगों से इस्तिग़ना नहीं है, हमें जरूरत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नबी से यह बात कही, या अय्युहन नबी हस्बुकल्लाह व मन इत्तबअका मिनल मुमिनीन। हकीकी तौर पर अल्लाह काफी है, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर ये ईमान वाले, ये सहाबा भी आपके लिए काफी। हर मस्जिद का अमला हो, हर मस्जिद का अमला हो, हर मस्जिद के अंदर साथी इसकी फिक्र करे
اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی درخواست یہ ہے، ہر مسجد والے ساتھی اپنی مسجد کی پوری کارگزاری مسجد کی جماعت کے ساتھ بیٹھ کر لائے اور وہاں سنائے اور ساتھیوں کو صحیح طریقہ بتائے۔ دیکھو اتنا بولنا کافی نہیں ہے، نظام الدین سے یہ کہا جا رہا ہے، کارگزاری میں یہ بھی بات بتاؤ کہ دیکھو یہ بات اصول نظام الدین سے ہے اور صحابہ کے طریقے سے ہے۔ حضرت جی فرمایا کرتے تھے مولانا نیاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ تمہاری محنت کا جو عمل صحابہ کی محنت سے میل کھاتا جائے گا، بس وہ عمل اللہ کے قبول ہوتا جائے گا۔ ہمارے طریقے میں تجربات بہت آتے ہیں جس کی وجہ سے ہم نقصان اٹھاتے ہیں، تجربات اختلافات کا سبب بنتے ہیں۔ اجتماعیت آپس کی اجتماعیت کا جو بڑا سبب ہے نا، آپس کی اجتماعیت کا وہ اطاعت ہے۔ ہاں، جو بات کہی جا رہی ہمارا پورا عملہ اس پر مجتمع ہو، ایک دوسرے کا تعاون کرے، حق تعاون سے چلتا ہے، باطل تقابل سے چلتا ہے۔ ہمارے مزاج میں سہولت آ رہی ہے، سہولت کے راستے سے باطل پھیلتا چلا جائے گا، حق تو قربانیوں کے راستے سے چلے گا۔ حق اگر دشمنوں کے گھیرے میں بھی ہے اور قربانی دینے والے کھڑے ہو گئے، اللہ اسلام کو عالم میں چمکا دیں گے۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس ملک کے اندر اتنا کافی نہیں ہے کہ ہم فرائض پر رہیں، نماز روزہ حج زکات پر، ارے آپ کی نماز آپ کی مسجد میں، روزہ آپ کے پیٹ میں، زکات مسلمانوں میں، حج جا کر حرم پاک مکہ پاک کے اندر، تو سب بتاؤ تم کیسے بتا سکو گے کہ اسلام کا باغیچہ کیا ہے؟ اچھا 79 میں سب کے ساتھ انصاف، احسان، بلکہ اللہ توفیق دے، ایثار، اخلاق بتاؤ، اپنے پاکیزہ معاملات، چاہے غیر مسلم بھائی کے ساتھ معاملہ کرو، اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ ایک چھوٹی سی مثال دی جاتی ہے، 1000 گرام کی 1 کلو شکر ہے، اس کے پیسے جتنے آپ نے اس سے لیے، آپ 1000 گرام دے رہے ہیں، گویا کہ آپ انصاف کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے 1 گرام بھی کم کر دیا تو آپ نے ظلم کر دیا، معاملات آپ کے خراب ہو گئے۔ اور آپ نے 1 گرام چائے زیادہ دے دیا تو یہ آپ نے احسان کیا، احسان کی عادت ڈالی، اپنے اخلاق، اپنے معاملات، اور ایک بہت ہی ذمہ داری کی چیز پاکیزہ معاشرہ۔ اسلامی معاشرت کی 3 بنیاد، حیا، پاکیزگی اور سادگی، اس کو لانے کے لیے یہ دعوت و تبلیغ کی محنت ہے۔ اپنے عملے کو کارگزاری کے ذریعے ایک ایک بات اچھے سے سمجھائی جائے، صحابہ کے طریقے سے بتایا جائے، فضائل اور دلائل قرآن اور حدیث سے بتایا جائے، ساتھ ہی چوکنا رہے۔ پھر اس کے بعد تھوڑی ترغیب دے دو 15-20 منٹ، پھر الگ بٹھا کر ان کو اذان کراؤ، ان کے اذان اپنی نگرانی میں ہو، اور اذان ایک ایک ساتھی مسجد سے ایک ایک ساتھی سنا دے۔ اگر انہوں نے نہیں سنایا، شیطان سمجھا دے گا، تم یہاں 15 ہو، مسجد میں جاؤ گے 25 ہو گے، تو وہاں جا کے اذان کرنا، یہ ختم نہیں کرنا، یہیں بیٹھ کر یہ 15 اذان کرے، مسجد کی اذان بڑھاؤ۔ پھر حیات الصحابہ، سال والے علماء، کام میں یکسو ذی استعداد، ہمارے علماء کے ذریعے سے حیات الصحابہ کی تعلیم ہو، تاکہ عملے میں اور مسلمانوں میں صحابہ والا مزاج ہو۔ اگر یہ مجمع تھوڑی سی ہمت کر کے اپنے اپنے خطوں میں جا کر 15-20 منٹ بیٹھ جائے نا، تو سارے کام قابو میں آ سکتے ہیں۔ ایک تو روزانہ مسجد کو وقت دینے والے اپنی ترتیب بنائے، بیٹھ کر مسجد کی سطح سے بیٹھ کر ترتیب بناؤ، مسجد کی سطح سے بیٹھ کر اذان کرتے کہ اپنی مسجد کو ہم 24 گھنٹے آباد کریں گے، اور لے کر بیٹھ جاؤ کسی کو۔ اگر آپ نے 6 ساتھی بھی 8-8 گھنٹے کے تیار کر لیے نا، صبح 8 بجے سے لے کے شام کو 4 بجے تک 2، 4 بجے سے لے کے رات کو 12 بجے تک کے 2، اور رات کو 12 بجے سے صبح 8 بجے تک کے 2، 6 ساتھی آپ کے ہمت والے تیار ہو گئے تو آپ کی مسجد کا عمل 24 گھنٹے زندہ ہوگی۔ کوئی 4 گھنٹے، کوئی 2 گھنٹے، کوئی 6 گھنٹے دینے والوں کو جوڑتے چلے گئے۔ کتنے مسلمان اللہ نے ان کو روزی میں برکت دی ہے، بازار کام کا دھندے کاروبار پہ نہیں جاتے، نوکری چاکری دکان کے محتاج نہیں، اللہ نے ان کو برکت کی روزی دی ہے، ان کی خوشامد کرو نا۔ وہ 8-8 گھنٹے، 10-10 گھنٹے، 12 گھنٹے صحابہ کی ترتیب پر آدھی رات اور آدھا دن دے دیں۔ کتنے ایسے بزرگ ہیں جو متقاعد ہیں، ریٹائر ہو گئے ہیں، ایسے لوگوں کو بھی خوشامد کی جائے۔ چند ساتھی جی پر لے لیں، ایک ایک ساتھی فکر لے لیں، اللہ کی ذات سے امید ہے ہماری مسجد نمونہ بن جائے۔ ایک تشکیل تو یہ ہے، ایک تشکیل کا کام ہے، مہینے میں کم سے کم نیا آدمی 3 دن لگائے
اور آپ جیسے ذمہ دار اور فکر مند لوگ 10 دن پر آ جائیں. جو اللہ 27 دن میں روزی دے رہا ہے, آپ دیکھنا 20 دن کے اندر سکڑ کے وہ روزی برکت والی بنا کے دے دیں گے. کہ میں اس کے لیے سب تیار ہیں, بس اس سے ہم سے کوتاہی ہوتی ہے. صحیح نیت پر اٹھاتے نہیں, حاجتوں کی نیت پر نہیں, ہدایت کی نیت پر, اللہ کو راضی کرنے پر اور اللہ سے جنت لینے پر ان کو تیار کرو. صحابہ نے کہا ہمیں کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا فلکم الجنہ, اللہ اس محنت کے بدلے میں تمہیں جنت دیں گے. ہم نے تو جنت کے عنوان پر اٹھاؤ کہ بھائی کرو گے تو تشکیل کرو. 6 مہینے لگاتار ایک حلقے میں مسجد سے مسجد کو جوڑو. روانگی کی بات پوری کرنا چاہیے. یہ جو ہماری رسمیت کی عادت پڑ گئی نا, 15-20 منٹ آدھے گھنٹہ روانگی کی بات کرو. نکلنے کا وقت صحیح ہو, روانگی کی بات کم سے کم گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ سمجھایا جائے. انفرادی اجتماعی اعمال, امیر کی اطاعت, 3 دشمن تمہارے ساتھ, نفس, شیطان اور بری عادتیں. اگر اطاعت کرو امیر کی, مسجد کی 4 دیواری میں رہو, اجتماعی انفرادی اعمال کرو, اللہ کی قسم کھائے تو مبالغہ نہیں ہوگا, یہ تینوں دشمن سے آپ کی حفاظت ہوگی. ساتھیوں کے ساتھ لے جا کر تھکاؤ, رات کو بھی اٹھاؤ, دین کی محنت کے لیے, دعوت کے لیے, گشتوں کے لیے. اللہ کے فضل سے بمبئی میں چاہے رات کو 2 بجے باہر نکل جاؤ, اللہ کے فضل سے امن ہے. اور علاقوں میں لوگوں کے اندر دہشت, لیکن اللہ کا فضل ہے, اپنے ماحول میں اپنے ملک کے اندر رات کو 2 بجے نکل جاتی ہے جماعتیں اور گشت کرتی ہے. ایک جگہ مسجد والوں نے اعتراض کیا, یہ مسجد میں پکڑ کر لاتے ہیں اور یہ منتخب کرتے ہیں, یہ کام اس کی وجہ سے مسلمان پریشان ہے. بنتا ہو اس کام کو ٹرسٹی اور علماء کو تیار کر لیا. اللہ کی طرف سے ایک صاحب وہاں کھڑے ہو گئے, ان کے چہرے پر داڑھی بھی نہیں اور لباس بھی بہت سادہ. یہ کام جو رات کو لوگ ملاقات کر کے مسجد میں لاتے ہیں, منتخب سے تعلیم کرتے ہیں اور لوگوں کو سمجھاتے ہیں, آپ لوگ اس کام کو بند کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں تم کون ہو بھائی, کیوں یہ بات کر رہے ہو, پوچھ رہے ہو؟ کہنے لگے بھائی ان کی کارگزاری مجھ سے سن لو. رات کو 1-2 بجے کے درمیان میں نکلا تھا, بیوی سے مشورہ ہو گیا تھا. بیوی نے کہا ہم سب کو خودکشی کرنا ہے, بچوں کو بھی مار دینا ہے, ہمیں بھی مر جانا ہے. ہم بہت پریشان تھے, ہم رات 1 بجے کے بعد نکلے. یہ ساتھی ہمیں مل گئے, سینے سے لگایا, وہ فضائل سنائے, پیشانی چوم رہے, ہاتھ چوم رہے, اور مسجد میں لے آئے. پھر مجھے وضو کرایا, پھر مجھے 2 رکعت نماز پڑھائی, اور پھر ہمیں جو ہے بیٹھ کر اتنا اکرام, اتنی بات. 2 بجے کے درمیان میرے دل کے اندر ان کی بات اتر گئی اور میں ان کو سینے سے لگایا اور ہچکیاں مار کے رویا. ساتھی نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگا آج میری پوری فیملی, خاندان خودکشی کرنے جا رہے تھے, میں اس کی جگہ تلاش کرنے جا رہا تھا. اگر آپ نہ ملتے تو 2 بجے ہم خودکشی کرنے والے تھے. تو سارے علماء اور سارے ٹرسٹی پریشان ہو گئے. کہا اتنے اچھے کام کو بند کرنا. سب نے توبہ استغفار کیا اور کہا کہ اس مسجد میں یہ عمل ہوگا. علماء اور ٹرسٹی بھی اس کا ساتھ دیں گے. جب تم عمل کرو گے اللہ نتیجہ دکھائیں گے. ابھی میں نے آپ کو سنایا, آبادی کی محنت ہوئی, شراب خانہ بند ہو گیا, قرآن پاک کا مکتب اسی شراب خانے میں شروع ہو گیا. سارے شراب لوگوں نے توبہ کر دی. ہم اس کام کی طاقت کو نہیں جانتے. مسلمانوں کا چلنا پھرنا, میرے دوستوں اور بزرگوں, اگر ہم اس نقل و حرکت میں اور قربانیوں میں اور 3 دن کی فروغ میں نہیں رہیں گے, غیروں کا تاثر لے کر جئیں گے, نماز تو پڑھیں گے لیکن تاثر اللہ کے غیر کا ہو. اور جب ہم یہ کام کریں گے مخلوق کا تاثر جی سے نکل جائے گا. سب محتاج نظر آئیں گے. عزت ذلت کے مالک اللہ ہے. صحابہ کے دل سے کیسا خوف نکلا. شیر سامنے ہے اور شیر کو کارگزاری سنا رہے ہیں, اس کا کوئی تاثر جن میں نہیں. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے تم کہتے ہو مردہ شیر سے کچھ نہیں ہوتا, اور صحابہ عملاً کہتے تھے کہ زندہ شیر سے بھی کچھ نہیں ہوتا. غلام بنا کے چلایا ہے, چل میرا رہبر بن. میرے دوستوں بزرگوں, اس لیے ہماری جماعتوں کو ایک تو نیت صحیح کراؤ, نکلنے والوں کی نیت صحیح کراؤ, ہدایت کی نیت, اللہ کو راضی کرنے کی نیت, جنت لینے کی نیت. ہمارے حضرت فرماتے ہیں داعی کی اور اس محنت کرنے والے کی نیت میں وسعت ہونا چاہیے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تمہاری محنت سے زیادہ اثر تمہاری نیتوں کا پڑتا ہے. 3 دن کی جماعتیں ڈال کے آپ یکسوئی کے ساتھ ہمارے ساتھیوں کو محنت میں لگاؤ. اعلان بھی کر رہے, خدمت بھی کر رہے, گشت بھی کر رہے, رات کو بھی جاگ رہے, یہ اللہ سے ہچکیاں مار کے رو رہے اور دعائیں کر رہے. ایسے ساتھیوں کو تیار کرنا. اور پھر وہاں مسورات کا کام, وہاں طلبہ کا کام, وہاں علماء کی محنت, وہاں مسجد کے لوگوں کو شب گزاری سے جوڑنا,
ان کو ماہانہ جوڑ سے جوڑنا، ان کے یہاں رات دن آبادی، ان کے ہر گھر میں مسلمان کے مستورات جماعت داخل ہونا، یہ 3 دن کی جماعت کی ذمہ داری ہے. سچ بتاؤ 3 دن کیا کافی ہوں گے؟ وہ تو نئے لوگوں کو 3 دن لے کے نکلو. جتنا نئے 10 پر محنت کرتے ہو، ایک کرانے کو وصول کرو. ابھی بھی بہت سا پرانا یہاں اجتماع میں تو آیا، لیکن وہ سب گزاری ماہانہ جوڑ 3 دن میں نہیں ہے. اس کو یہاں پیار محبت اخلاق اکرام خدمت سے اس کو تیار کرو. آپ دیکھو گے انشاءاللہ مسجد سے مسجد زندہ ہوگی، دوسرے گشتے سے محلے تیار ہوں گے. اور جو چلے 4 مہینے کی جماعتیں جو ہمارے ملک میں چلے گی، بنجر بستیاں، کیسی بھیانک کارگزاری. ابھی ایک وشاکھاپٹنم میں اجتماع ہوا، اطراف سے دیہات سے لوگ آئے، مسلمان ہیں اور غیروں کے معبود کو بنا کر بیچتے ہیں، وہ ان کی روزی کا سبب. کیسے حالات. دیہاتوں سے لوگ آئے، ہلکے نوایا آندھرا میں، تو معلوم ہوا کتنے مسلمان ہیں جن کو سورہ فاتحہ تو کیا کلمہ بھی یاد نہیں. 27 سال کا لڑکا جو ایک صوبے میں رہتا اور چنئی مدراس میں اپنے کاروبار کے لیے 6-7 سال رہا، وہ ہم کو لینے آیا اسٹیشن سے، ان کے چاچا نے بھیجا. ہمارے ایک مولوی صاحب بازو میں بیٹھے، ان سے بات کرنے لگے تو اس 27 سال کے مسلمان جوان کو معلوم نہیں ہے کلمہ کیا ہے. 20-25 مرتبہ اس عالم نے پڑھ کے سنایا، تب بھی اس کی زبان پر کلمہ نہیں چڑھا. میرے دوستوں اور بزرگوں، جب ہماری جماعتیں نشانے پر پڑے گی، صحابہ کی طرح ٹک کر جم کر کام کرے گی، تب تو میرے دوستوں نتیجہ آئے گا. اللہ ظاہر کریں گے آپ کی قربانیوں کا نتیجہ. اور ہم تو دنیا میں جتنے دن رہے، ایک دن دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن وہ محنت کا اثر اللہ عالم پر پہنچائے گا. اس لیے حوصلے کریں ہمارے ذمہ دار کہ آدھا دن اور آدھی رات، کم سے کم ایک مشت لگاتار 8 گھنٹے آخری درجے میں، دن کو چاہے 6 گھنٹے دے دو، رات کو چاہے کم سے کم 2 گھنٹے دے دو، ایسے 8 گھنٹے اور مہینے کے 10 دن اور اپنی جماعت بنانا اور ایسے نشانے پر کام کرنا. تو میں اس کے لیے سب تیار ہیں. ارے بھائی آپ لوگ تھک گئے لگ رہا، زور سے بول رہے آپ لوگ تھے. ارے آپ بول رہے تھے میں بول رہا تھا. آپ تھک گئے نا، گرمی بہت برداشت کر رہے، اس میں کوئی نہیں. آپ دھوپ میں بیٹھے، کتنا بڑا مجمع، اللہ کو کتنا رحم آ رہا ہوگا ان پر، آپ کی گرمی پر. اللہ آپ سب کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے. اب سکون کے ساتھ تھوڑی دیر ہمارا ساتھ دے دو. ابھی آپ کو حلقے میں بھیجیں گے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ اطمینان سے 4:50 کو اذان ہے، 5:20 کو جماعت ہے، چند اعلانات ہے، وہ بھی سن لینا. آپ کو خوب موقع ملے گا کمر سیدھی کرنے کا بھی. لیکن آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس وقت میں وہ ساتھی کھڑے ہو کر بولیں جو رات دن آدھا مسجد کو دیں گے اور 8 گھنٹے دیں گے، 6 گھنٹے کم سے کم دیں گے، ایسے ساتھی. اور جو مہینے کے 10 دن دیں گے، رمضان المبارک میں 3 بار 3 دن، 4 بار 3 دن، لگاتار 10 دن، اور جو ہے رمضان کا اعتکاف، یہ ساری نیت جو کر رہا ہے وہ ذرا سکون سے اپنی جگہ کھڑے ہو جائے کہ میں انشاءاللہ آدھا دن آدھی رات 6 گھنٹے 8 گھنٹے مسجد کو، 10 دن مہینے کے اللہ نے چاہا تو اعتکاف مسجد کا. ایسے ساتھی سکون سے کھڑے ہو جائے، جلدی کھڑے ہو جائے. سچے ارادے والے کھڑے ہو جائیں، کچے ارادے والے تو سوچتے رہ جائیں گے. ماشاءاللہ سکون کے ساتھ. اور جس کا سچا ارادہ ہو رہا ہے ابھی خطے میں جا کر دیکھو، دور والے بیچارے محروم ہو گئے نا، اس لیے تو کہہ رہا تھا ان کو آگے آؤ. اب دور بیٹھے ہیں تو کھڑے بھی نہیں ہو رہے، وہ سوچتے ہیں کہ ان کا تعلق ہی نہیں ہے کوئی ہمارے سے. دور بیٹھنے کا نقصان بہت ہے. دور والے بھی کھڑے ہو، خطے میں جو ساتھی ایک بھی فکر مند ہو، چاہے وہ لیٹا بیٹھ کے سن رہا تھا، غلطی سے وہاں بیٹھا تھا، تھوڑی دیر کے لیے اپنے خطے میں کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کو کھڑے کرو. یہاں کھڑا ہونا اللہ کو پسند آ گیا تو آپ دیکھنا انشاءاللہ کام بن جائے. سب ساتھی ارادہ کریں. رمضان المبارک میں 10 دن کون دے گا اعتکاف کا، 10 دن خروج کا، بتاؤ کون کون دے گا؟ واہ واہ. اچھا بھائی کوشش تو کرنا، ابھی سے رمضان تک محنت کرنا، 15 شعبان سے یا نقد ابھی تو پوری طاقت لگا کے نقد ساتھیوں کو تیار کرو. اگر کوئی ابھی وقت لگا کر آیا تو رمضان کی جماعت بنا لو. رمضان، شوال، ذوالقعدہ، رجب 4 مہینے کی کریں گے. ایسا 2 تشکیل کرنا ہے آپ کو. ایک تو روزانہ مسجد کو وقت دینا ہے، اپنی مسجد کو 24 گھنٹے کی ترتیب بنانا ہے. دوسرے مہینے کے 10 دن دینا ہے، اور 3 دن کی جماعت تو سب بنائیں گے. بناؤ گے؟ دیکھو اب ضرور اعلان سنو، جو لوگ سڑکوں پہ اپنی گاڑیاں کھڑی کیے ہوئے ہیں وہ اٹھا لیں، اس لیے کہ ان کا نقصان ہونے والا ہے. دوسری بات، عصر کی نماز وہاں پر پڑھنا ہے. 5 بجے انشاءاللہ عصر کی نماز ہوگی.
جہاں پر علماء کے پنڈال میں حضرت تشریف لائے تھے وہاں پر ابھی نکاح کی مجلس ہوگی، عصر کی نماز وہاں 5 بجے ہوگی، یہاں پنڈال میں 5:20 کو ہوگی، سب بیان میں رہیں گے، نکاح والے جس کا نکاح ہے دولہا، اس کا گواہ، اس کے وکیل، اس کے ساتھ والے سب وہیں پہنچ جائیں، 5 بجے سے پہلے پہنچ جائیں، 1 گھنٹے کا موقع ہے، اگر نام درج نہیں کرایا تو درج کرا لے، ان کو نمبر نہیں ملا تو نمبر لے لے، صبح کر لیں گے ایسا، اور 5:20 سے پہلے آپ حضرات یہاں سکون سے سب لگا کے بیٹھ جائیں، ہو سکے تو اس کی عادت ڈالیں کہ اذان سے پہلے وضو کر کے آئے، کرو گے ایسا؟ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو بھائی سکتے والے ذرا فکر کر لو، تھوڑا آپ اپنے سکتے میں چلے جاؤ اور ساتھیوں کو جوڑ کر یہ تشکیل کریں، چلنا شروع، ذرا سکون کے ساتھ چلنا شروع کرو، بات کرنا ضروری نہیں چلنے کے لیے، ذرا آپ دیکھو زبان منہ بند کر کے پیر سے چلا جاتا ہے کہ نہیں، چلو چلنا شروع کرو، یہاں نہیں ہلکا سکتا آپ کا جائے آ جاؤ، جلدی ذرا سکتے والے ساتھی فکر کر لو، یہ آپ کے کمائی کا موقع ہے، اور اگر آپ اپنے ہلکے کو ضائع کرو گے تو پھر آپ سے زیادہ کچھ بد نصیب ہوگا، محنت کر کے لائے ہو، یہاں تیار ہو گئے، وقت دینے کو تیار ہے، اپنے سکتے میں چلے، جہاں تعلیم کے ہلکے لگے تو وہاں پہنچے، وہ ساتھی کو جمع کرو، کھڑے ہو کے بات چیت کرو، اپنے ساتھیوں کو جمع کرو، جلدی کریں، آپ کو جلدی جو چھوڑا گیا اسی لیے تاکہ جو ہے آپ اپنے حلقوں میں خطوں میں پھر آرام اور جلدی سے وضو والا فارغ ہو جائے، ایسے وضو کر کے آئے اثر میں تو عشاء تک بیٹھے انشاءاللہ، بہت اہم بیان، اثر کے بعد بھی مغرب کے بعد بھی بیٹھو، جلدی بیٹھو، ارے بیٹے چلو آپ لوگ یہ خطے میں کہاں سے ہے، کون سے حلقوں سے ہے، تھانہ ضلع والے کی فکر کر لیں، رائے گڑھ ضلع والے کی فکر کر لیں، ارے بھائی آپ لوگ تعلیم کے حلقہ یہاں لگائے تو یہاں جمع کرو، سب جمع کرو نا، ساتھیوں کو جوڑو نا، دیکھو بھائی خطے کے ذمہ دار ساتھی اگر فکر نہیں کریں گے، کوئی ساتھی ایسا جس کا 4 مہینہ چلہ لگا ہو، وہ سمجھدار ہے، اپنی مسجد کے ساتھی حلقوں کو جوڑ لیں اور یہ ترتیب بنائیں، آپ میں سے اگر ساتھی جو بڑے ذمہ دار ہیں وہ نہیں ہے، آپ میں سے ہی کوئی ساتھی اس کو فکر کر لیں، میں جوڑوں نا آپ کے ساتھیوں کو یہاں سامنے، یہ بڑے میاں کو بولو جو کالا صاحب ہے، ارے بھائی ساتھیوں کو جوڑو نا، سب کو اپنے ساتھیوں کو پہلے جوڑ کر خطے میں تشکیل تو کرو، دیکھو آپ کوشش کر لو گے تو بڑے خوش نصیب ہو جائیں گے، ورنہ پورا حلقہ ضائع ہوگا آپ کے ہاتھ میں، میں قبلہ والے ساتھی قبلہ کے حلقوں میں فکر کریں، خار والے ساتھی ذمہ دار کو فکر کریں، دیکھو بعض مرتبہ ذمہ دار کہیں کسی ذمہ داری پر ہو، آپ ان کو اگر لے کر نہیں بیٹھ رہے ہو تو بہت بڑا نقصان کر رہے ہیں، یہ مجمع سارا تیار ہو گیا تھا، جو تعلیم کے حلقے لگائے تھے وہ ساتھی فکر کریں، حلقوں میں لے کر بیٹھے نہیں، بھائی آپ لوگ کھڑے تھے بیٹھ جانا ایک حلقہ، ایک بھائی حلقہ لگا کے بیٹھے کھڑے تھے آپ لوگ، سب بھائی تینوں بھائی ہیں اور تینوں سیم شکل میں، اور سیم داڑھی، سیم بال، ٹوپی پہننے کا طریقہ، کرتا پہننے کا طریقہ تینوں کا سیم ہے، پہلے دن بندو نہ کرتے تھے نہیں لوگ، پھر ابھی یونائٹیڈ سے جڑے، دن بندو نہ کرتے ہم لوگ، کیسی منگاؤں، کرتا چینج کر دیں گے آج نکل کر اپنے وڈالہ والے کا بھائی استعمال میں جانے کے لیے پھٹے آتے ہیں، 4 ماہ جانے کے لیے پوری